ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس۔ قابل احترام معزز بزرگان دین، نوجوانان اور میری ماں اور بہنوں، سیرت الانبیاء والسلف کی یہ ایک اہم کڑی ہے جس میں جنگ احد سے متعلق، غزوہ احد سے متعلق چند اہم اور بیسک معلومات آپ کو انشاءاللہ دی جائے گی۔ لیکن اس سے قبل آج جو ہمارے گاؤں سے تعلق رکھنے والی بعض شخصیات کے تعلق سے مکہ مکرمہ سے رپورٹ آ رہی ہے کہ عمرے کے سفر میں واپسی پر ہمارے گاؤں کی چند معزز شخصیات ایک حادثے کا شکار ہو گئیں۔ ابھی چند منٹ قبل یہ رپورٹ آئی اور بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا کہ گاؤں کی وہ معزز شخصیات جن کا گاؤں کی ترقی میں، گاؤں کے ڈیولپمنٹ میں، اسکول کے ڈیولپمنٹ میں بہت بڑا کردار اور ہاتھ ہے، ان کا خاندان اس وقت صبر اور ابتلا کی گھڑی سے گزر رہا ہے۔ ہم سب ان کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے وفات شدگان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، ان کے عمرے کو عمرہ مقبولہ بنائے اور لواحقین کو اللہ رب العالمین صبر جمیل عطا فرمائے۔ گاؤں کے لیے ان کی بڑی قربانیاں ہیں، اور جیسا کہ میں ذاتی طور پر ابارے خاندان کے تعلق سے جو چیزیں جانتا ہوں، اور آپ لوگوں بھی اس سے آشنا ہوں گے، انجمن اسکول کے قیام سے لے کر مدرسہ کی موجودہ سرزمین، اسی طریقے سے آئیڈیل اسکول، بلکہ گاؤں کے ہر ایجوکیشن پلان کے اندر زمین سے لے کر ایکسپینڈیچر سے لے کر ایجوکیشن سے لے کر ہر چیز میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے خاندان کی طرف سے قبول فرمائے، اور ان کے بزرگوں نے اس کے لیے جو محنت کی ہے، جس سے آج ہمارے گاؤں کی تعلیمی ساخت بہتر اور درست ہے، اللہ تعالیٰ ان کے میزان حسنات میں لکھے۔ یقیناً یہ صبر اور آزمائش کا موقع ہے، مگر اس واقعے کو یاد کیجئے جو جنگ احد کے دوران حضرت ام عمارہ ام دینار رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ پیش آیا کہ ایک ہی گھر کے 6 افراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں شہید ہو گئے، 3 بیٹے، 3 نوجوان بیٹے، مگر فکر ایک ہی لاحق تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہے کہ نہیں ہے۔ اور جب لوگوں نے انہیں یہ بتایا کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہوا ہے، تمہارے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، تمہارے بھائی کا انتقال ہوا ہے، ہر مرتبہ انہوں نے ایک ہی سوال کیا، اور جب انہیں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ مقام پر لے جایا گیا ہے، تو انہوں نے شرح صدر کے ساتھ ایک جملہ کہا جو تاریخ کے سینوں میں آج بھی محفوظ ہے۔ کہا: کل مصیبت بعد رسول اللہ جلل یا رسول اللہ، کہ ہر مصیبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سب کے سب بے اوقات ہے اور بیکار ہے اور بہت ہی چھوٹی ہے۔ اس قدر خوشی کا اظہار کیا۔ اللہ رب العالمین اس خاندان کے عمرے کے سفر کو قبول فرمائے اور ان کے گھر کے لیے خوشخبری بنائے کہ اللہ تعالیٰ ان کا شمار شہداء میں کرے، اور بلا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج کا یہ موضوع جنگ احد سے متعلق ہے، اور جب کوئی جنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جڑی ہو تو جنگ کے مقابلے میں اسے غزوہ کہنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔
جس میں خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت کی ہو۔ اس سے پہلے غزوہ بدر کی تاریخ آپ نے سنی علماء کرام سے، پھر غزوہ بدر کے بعد جو چھوٹے چھوٹے سرایا اور چھوٹی چھوٹی جنگیں اور مڈبھیڑ اہل مدینہ اور اہل مکہ کے درمیان ہوا کرتی تھی، اس کا بھی تذکرہ آپ نے سنا ہوگا۔ آج میں بیسیکلی طور پر جنگ احد کے جو بنیادی اسباب ہیں ان کی طرف صرف اشارہ کروں گا، کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس سے پہلے بھی ان کی طرف معمولی سا اشارہ آیا ہے، اور پھر اس جنگ کے وجوہات کیا تھے اور اس جنگ میں مسلمانوں کا کیا اسٹیٹس تھا، اس جنگ سے ہمیں کیا عبرتیں ملتی ہے، اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ آپ سب یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جنگ احد یہ 3 ہجری کے اندر، تیسری صدی ہجری میں واقع ہونے والا ایک دل خراش واقعہ ہے جو مدینہ منورہ کی سرزمین پر ہوا۔ اس کے بہت سارے اسباب تھے، بہت سارے ریزنز تھے، جن میں سب سے بنیادی اور اہم سبب دینی فیکٹر تھا، دین۔ اس کے بعد کفار مکہ کی شام کے ساتھ تجارت، ایک سوشل سبجیکٹ۔ پھر اس کے بعد اہل مکہ کی شکست بدر کے اندر۔ پھر اس کے بعد اہل مدینہ کا دھیرے دھیرے سپر پاور بننا، طاقت میں آنا، ایک اقتصادی سبب، ایک اکنومیکلی کرائسس جو اس وقت پیدا ہوئے، یہ سب کے سب جنگ احد کا سبب بنے۔ ایک ایک سبب کو ہم بہت مختصر طور پہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دین اور دھرم اور ریلیجن، یہ ہر چیز کی بنیاد ہے۔ ایک انسان کتنا ہی اس سے دور بھاگے، ایک حکومت کتنا ہی اس سے انکار کرے، آج ہم موجودہ زمانے میں جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، اگر انہیں دین کے فیکٹر کے حساب سے سوچے تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ یہ اکنومیکلی کرائسس سے زیادہ اس کے اندر دین کا فیکٹر غالب ہے۔ امریکہ اور رشیا کے درمیان ہونے والی لڑائیوں میں دین کا فیکٹر غالب ہے۔ فرانس اور روم کے درمیان ہونے والی لڑائیوں میں دین کا فیکٹر غالب ہے۔ یوکرین کو آپ لے لیجئے، ابھی قریب میں آپ نے یوکرین کا نام بہت زیادہ سنا ہے۔ کیا وجہ ہے یوکرین کی لڑائی کی؟ آرتھوڈکس فرقے کے ماننے والوں نے خود آرتھوڈکس فرقے کی لوگوں سے اپنے چند مطالبات کیے، اور روم کی امپائر کا، جن کا مرکز ویٹیکن سٹی میں، جیسے ہم مکہ مکرمہ کو اپنا مصدر اور اپنا منبع مانتے ہیں، یہ ویٹیکن سٹی کو مانتے ہیں، کیتھولک اور پروٹسٹنٹ والے۔ پروٹسٹنٹ میں سے بھی بعض لوگ، صرف کیتھولک چرچ والے، یہ ویٹیکن سٹی کو اپنے مذہب کی بنیاد مانتے ہیں، اور وہاں سے صادر ہونے والے احکام اور اوامر کو بادشاہوں کے اوامر پر، خواہ وہ امریکہ ہو، خواہ فرانس ہو، خواہ رشیا ہو، یا دنیا کا کوئی بھی عیسائی مذہب سے جڑے ہوئے ممالک ہو، حتیٰ کہ UN کی طاقت کیوں نہ ہو، ویٹیکن سٹی سے مذہبی طور پر صادر ہونے والا فرمان یہ سب سے زیادہ غالب ہوتا ہے۔ تو یہ دین کا فیکٹر، یہ دین کا سبب ہر جگہ آپ کو نمایاں ملے گا۔ آج کے اس دور کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جنگیں ہوئیں، ان کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ دین تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ کفار مکہ نے اور مدینہ کے یہودیوں نے ان کو اکنومیکلی کرائسس کے ساتھ اور ایک ڈیفنس پالیسی کے ساتھ جوڑ دیا، لیکن اس کا دین سے براہ راست تعلق تھا۔ دین سے کیسے تعلق تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا، وجہ نکالنے کی یہ تھی کہ آپ نے اللہ کے توحید کی طرف بلایا، شرک سے منع کیا، ان سے کہا کہ یہ جو بت جو تم نے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، یہ تمہیں کچھ بھی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، نفع اور نقصان کی مالک ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ اس ایک نقطے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، آپ کے ساتھیوں نے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی، مکہ سے نکالا گیا، آپ مدینہ منورہ آئے، مدینہ منورہ میں لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، اور اس کے بعد آپ نے ایک نئی طاقت کی، ایک نئے جوش کی اور ایک نئے طریقہ کار کی بنیاد رکھی۔ تو یہ سب سے پہلا دینی فیکٹر تھا
جس کی بنیاد پر کفار مکہ یہ چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ کو تہس نہس کر دیا جائے، ہلاک کر دیا جائے، کیونکہ یہ ہمارے دین کے مقابلے میں سب سے زیادہ آڑے ہیں۔ جبکہ کفار مکہ کے اس وقت دینی مخالفین اور بھی تھے۔ ایران تھا فارس جو سب سے زیادہ دینی مخالف تھا، روم کی طاقت تھی جو دین میں کیتھولک تھے، اور یہ ابراہیمی تھے، یہ صابئین لوگ تھے جو بتوں کی عبادت کرتے۔ لیکن اس کے باوجود اصل ٹارگیٹ اور اصل مقصد صرف اور صرف مسلمان کیوں ٹھہرے، اس پر بھی میں روشنی ڈالوں۔ تو بہرحال دین کا جو سبب ہے یہ دنیا کی لڑائیوں میں آج بھی ویسے ہی غالب ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ہونے والی جنگوں پہ غالب تھا۔ دوسرا بنیادی سبب جنگ احد یا غزوہ احد کا وہ اجتماعی اور معاشی سبب تھا۔ جنگ بدر کے اندر جیسا کہ آپ نے سنا کہ کفار کی غیر متوقع ان ایکسپیکٹڈ جو ہے شکست ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفینس پالیسی اتنی اسٹرانگ تھی، اتنی قوی تھی کہ اگر حملے کی نوبت آ بھی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا سارا خطہ یہاں پر تیار تھا کہ کیا اسٹریٹجی اپنانا ہے۔ تو جنگ بدر کے اندر جب کفار کی شکست ہوئی تو ان کے لیے یہ بڑے عار کی بات تھی کہ قریش کی قیادت کو، اس کی سیادت کو اور اس پہ ہونے والے اعتراضات کا اس وقت کی میڈیا کے سامنے کیا جواب دے۔ کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ قریش کوئی معمولی لوگ تھے۔ قریش کی طاقت اس وقت اگر دنیا کے حساب سے دیکھا جائے تو دنیا کے مڈل میں واقع تھی۔ آج بھی بہت سارے جو آسٹرولوجی کے ماننے والے یا جغرافیکلی جو خاکہ بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ یہ دنیا کے وسط میں، دنیا کے بالکل مڈل میں واقع ہے۔ جغرافیائی حساب سے اگر اس گلوب کو اگر تقسیم کیا جائے تو مکہ دنیا کے مڈل میں ہوتا ہے۔ بھلے ہی بعض اسلامی مورخین نے اس بات کو غلط کہا ہے، اور بہت سارے اینالائز کرنے والوں کا یہ اینالائز ہے کہ مکہ کے مقابلے میں وہ جگہ دنیا کے مڈل میں ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اس جگہ کو فتح کرنے والا سارا کے سارا لشکر جنتی ہوگا۔ اس جگہ کو فتح کرنے والا لشکر، غزوہ کرنے والا لشکر جنتی ہوگا، اور وہ جگہ ہے جو یورپ اور ایشیا کو جوڑتی ہے، اور جہاں سے ایک وقت میں اسلام بولا کرتا تھا، جسے اسلام بول کہا کرتے تھے۔ آج ہمارے زمانے میں اسے استانبول کہتے ہیں، جو ترکی کی کیپٹل ہے، ترکی کی راجدھانی ہے۔ یہ دنیا کا وہ پوائنٹ اور وہ نقطہ ہے جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اشارہ فرمایا کہ اس نقطے کو فتح کرنے والا سارا کے سارا لشکر جنتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ فتح ہوا یا نہیں ہوا، کس کے زمانے میں ہوا، کس نے کیا، یہ ساری تفصیلات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن دنیا کا نقشہ دو جگہوں کو کنسیڈر کر کے، مڈل پوائنٹ کنسیڈر کر کے بنایا جاتا ہے، یا تو مکہ مکرمہ ہے یا پھر جو ہے استانبول ہے، یورپ اور ایشیا کو جوڑنے والا وہ سمندر اور وہ مقام جہاں پہ آج اسلام بول یا استانبول واقع ہے۔ تو قریش کی طاقت اس وقت ایک مڈل میں بسنے والی طاقت تھی، اور ان کے لیے یہ بڑی ہار کی بات تھی کہ ایک چھوٹا سا لشکر جس کی اپنی کوئی پالیسی نہیں ہے، جس کا اپنا کوئی ہدف نہیں ہے، جس کی اپنی کوئی تجارت نہیں ہے، وہ لشکر اسے شکست دے رہا ہے، اور سارے عرب کے جزیرے کے سامنے انہیں جواب دہ ہونا تھا۔ تو یہ ایک معاشی سبب تھا جس کی بنیاد پر یہ یقینی چیز تھی کہ وہ مدینہ منورہ پر دوبارہ پھر کر حملہ کریں گے اور مدینہ پر حملہ کر کے مدینہ کو ختم کریں گے۔ تیسرا بنیادی سبب جو جنگ احد کا ہے وہ اقتصادی سبب ہے، وہ اکنامکس سے متعلق سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جنگ بدر کے اندر فتح ہوئی، آپ اپنے لشکر کو لے کر اور مال غنیمت کو لے کر مدینہ منورہ واپس آئے، تو اس وقت مدینہ میں بسنے والے یہودیوں کے لیے یہ خبر بہت زیادہ تکلیف دہ تھی، اور ان کے ساتھ منافقین کو بھی شامل کر لیجئے
جو منافقین اپنے دل کے اندر ایمان کو چھپاتے تھے، نبی کی مجلس میں سب سے آگے بیٹھتے تھے، مگر سب سے زیادہ انفارمیشن یہاں سے لیک ہوتی تھی، جو نبی کے ساتھ پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ منافق تھے، اور یہاں سے ساری انفارمیشن کفار مکہ کو اور یہود کو دینے والے یہ وہی لوگ تھے جو مسجد میں آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ تو ایسے منافقین کے لیے اور یہودیوں کے لیے یہ خبر بہت زیادہ تکلیف دہ تھی کہ ایک چھوٹے سے لشکر کو ایک بہت بڑی طاقت کے مقابلے میں فتح نصیب ہوئی۔ چنانچہ انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس سیاسی پاور کے ساتھ، اگر اس پولیٹیکل ایشو کے ساتھ اگر ہم نے جوائن نہیں کیا تو ہمارا انجام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت بڑی بردباری تھی کہ آپ نے مدینہ میں آنے کے بعد یہودیوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، یہ ایک انٹرنل ایگریمنٹ تھا یہودیوں کے ساتھ۔ اب یہودیوں کو یہ خلش ہونے لگی کہ اگر ہم نے مسلمانوں کے ساتھ کی ہوئی پالیسی کے اندر، ایگریمنٹ کے اندر ذرا سا بھی یہاں وہاں کر دیا تو یہ مسلمان بہت خطرناک لوگ ہیں، یہ اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی جائز حد تک جا سکتے ہیں۔ اور یہ بات معلوم ہونا چاہیے تاریخ کے ادوار میں کہ مسلمانوں نے قرون اولیٰ کے اندر اور خاص کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں جو قوت مدافعت اور جو ڈیفینس کی پالیسی اختیار کی، اس میں ذرا برابر بھی کافروں پر اور اپنے مخالفین پر ظلم نہیں تھا، یہ سارے انصاف پر مبنی پالیسیز تھی۔ تو اب یہودیوں کے سامنے جب یہ خطرہ لاحق ہوا کہ ہم انٹرنل لیول پر مسلمانوں کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان کو ہلا نہیں سکتے، ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ اتنے مضبوط ہے، اتنے اسٹرانگ ہے، تو اب ان کے سامنے ایک ہی راستہ تھا۔ مدینہ کے باہر جو یہودی بستے ہیں یا جو غیر مسلم قبائل بستے ہیں، ان کے سامنے اپنی مظلومیت کا اظہار کیا جائے۔ ہوا کچھ نہیں ہے، تکلیف کچھ نہیں ہے، مگر یہ یہودیوں کی قدیم سازش ہے جو آج کے اس دور میں بھی چل رہی ہے کہ معمولی سے معمولی تکلیف کو اتنا بڑا کر پیش کر دو کہ دنیا ان کے سپورٹ میں ہو جائے۔ آج آپ دیکھ لو غزہ پہ جو حملہ ہوا ہے، یہ کس کی سازش ہے؟ کوئی بیوقوف انسان ہوگا جو یہ تصور کرے گا کہ کسی کے پتھر مارنے کی وجہ سے اتنی بڑی پالیسی کے تحت کسی پر حملہ کیا جائے۔ یہ سارا پری پلان ہے، چند چھوٹی چھوٹی جہادی تنظیموں کو استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ پتھر مارے اور اس کے مقابلے میں ہمارے میزائل ریڈی ہیں۔ اس لیے میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے، خاص طور پر نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا پر، یہ یوٹیوب پر اور یہ جو ہم دنیا کے حالات کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کی بنیاد پر کوئی ڈیسیزن لینے کی کوشش نہ کریں۔ جو حالات دکھتے ہیں وہ حالات ہوتے نہیں ہیں، ان حالات کو بنایا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شام کی فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فلسطین کی فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ آخری وقت میں سب سے بہتر لشکر شام کا لشکر ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول شام میں ہوگا، اس میں بھی شک نہیں ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام شام میں آئیں گے، مکہ میں ظاہر ہوگے خانہ کعبہ کے طواف کے وقت، اور اس کے بعد شام میں مسلمانوں کی مدد کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان کیا کہ شام کے لیے بشارتیں ہیں، شام کے لشکر میں شامل ہونے والے کے لیے بشارتیں ہیں، اور یہاں تک آپ نے بیان فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، عیسائیوں کے نافذ کردہ ٹیکس کو، ان کے نافذ کردہ امور کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ظلم اور جور کو ختم کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ساری فضیلتیں اپنی جگہ پر ہیں، شام کی فضیلتیں اپنی جگہ پر ہیں، فلسطین کی فضیلتیں اپنی جگہ پر ہیں، مسجد اقصیٰ کی فضیلتیں اپنی جگہ پر ہیں، مگر کچھ تنظیمیں ان فضیلتوں کا ناجائز فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کے ایموشنل مسائل کو ابھارتی ہیں اور اس کا نقصان الٹا مسلمانوں کو ہوتا ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کو بہت لمبا
ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہودیوں کے تعلق سے جو اس غزوہ احد کے اندر سبب بنے تھے ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ چھوٹی سی چیز کو اتنا بڑھاتے ہیں۔ غازہ کے مقام پر صرف 199 یہودیوں کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے 2-4 ڈپلومیٹک ہو گئے، باقی سب عوام ہیں، اور اس کی بنیاد پر اتنا بڑا آپریشن، یہ کسی عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ یہودیوں کی سازش اور ان کا پلاسٹک زدہ چہرہ اتنا گندا ہے کہ ہمیشہ ہر قوم نے انہیں اپنے پاس سے دھتکارا ہے، اور قرآن نے اس کا تذکرہ کیا۔ قرآن کریم نے یہودیوں کے تعلق سے کہا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے تعلق سے کہا کہ ان کی سرکشیوں کی وجہ سے، ان کی شرارتوں کی وجہ سے اور ان کی انسانیت دشمنی کی وجہ سے ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ دیا۔ یہ رشیا میں تھے، ان کو اللہ نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ دیا۔ یہ انطاکیہ میں تھے، اللہ نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ دیا۔ اور کوئی بعید نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارے اس ملک کے اندر جو آئے ہوئے آریہ سماج کے لوگ ہیں، ان کی تاریخ بھی ان یہود سے ملتی ہو جو رشیا سے آئے۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یورپ کے مورخین نے، مستشرقین نے اس پہ سرچ کیا ہے، اس پہ تحقیق کی ہے، اس پہ ریسرچ ہے کہ زمین میں یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ دیے گئے، اور جس زمین میں بھی انہوں نے قدم رکھا اس زمین نے انہیں برداشت نہیں کیا۔ لیکن جس زمین میں ان کی تمکنت ہوئی اور جس زمین میں یہ ثابت قدم رہے، اس زمین کو انہوں نے نقصان ضرور پہنچایا ہے۔ تو بہرحال یہ یہودیوں کے جو جھوٹے آنسو تھے اور ان کا جو چیچک زدہ چہرہ تھا، اس نے اس جنگ کی آگ کو بھڑکانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ انہوں نے مکہ والوں کو یہاں کی انٹرنل انفارمیشن پرووائڈ کی، اور اس کے بعد مکہ والوں کو ابھارا کہ آپ لوگ بدر کی اس لڑائی سے جو ہے کبیدہ خاطر نہ ہو، آپ مدینہ پہ حملہ کریں، ہم آپ کا ساتھ دینے والے ہیں، اور ہمارے پاس اس تعلق سے جو بھی انفارمیشن رہے گی یہ اس کی ہم آپس میں ڈیلنگ کرتے رہیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پالیسی اور آپ کی ڈیفینس کی طاقت اتنی زیادہ قوی تھی کہ یہودی کتنے بھی ہاتھ پیر مارے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی سیاسی قوت سے نوازا تھا کہ آپ نے چند کام ایسے کیے جن کی مصلحت اور جن کی حکمت اس وقت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی، بہت بعد میں لوگوں کو سمجھ میں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ میں انٹر ہوئے، آپ نے اس سے پہلے بھی اس موضوع کو سنا ہے، تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بنیادی کام کیے، ان میں پہلا کام یہ تھا کہ مدینہ میں جو آپسی قبائل کے اندر چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں، چھوٹے چھوٹے خاندانوں میں جو ڈفرینسز تھے، جو چھوٹے چھوٹے اختلافات تھے، ان کو دور کیا۔ یہ سب سے پہلا کام آپ نے کیا، اور اس کی گواہی خود ایک یہودی شخص نے جو اسلام میں داخل ہوئے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا کے مقام پر آئے بنو اوس کے اندر، تو مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ تورات اور انجیل کو، بائبل کو تلاش کیا جائے۔ فوراً گھر میں بائبل منگائی، یہودیوں کے سردار تھے، بائبل کو منگایا، کھولا، آخری نبی آنے والے کی کیفیت کو اس کتاب کے اندر پڑھا، اور اس کے بعد دل میں خیال آیا کہ یہ جو میں بائبل کے اندر پڑھ رہا ہوں کہ ایسی سرزمین ہوگی، اس کے طرف 2 باغات ہوں گے، اس کے طرف پتھریلی زمین ہوگی۔ آج تو مدینہ کی سچویشن، اسی بائبل کی یہ کیفیت مدینہ کی سچویشن کو بیان کرتی ہے، اور یہ سارے حالات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ شاید یہ وہ شخص ہوگا۔ لیکن اگر یہ وہ شخص نہیں رہا تو اس کا جواب دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ ہاتھ آستینے سے چڑھائے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، اپنے آنکھ کو چھپایا، لوگ آپ کے اطراف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودیوں کے سردار، کہا کہ کسی اور نیت سے آیا تھا، لیکن جب اس شخص کی زبان سے سب سے پہلے کلمات میں نے سنے، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کلمات نبی کے علاوہ کوئی اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا۔
اللہ کے نبی لوگوں کو کہہ رہے تھے ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالارحام وصلوا باللیل والناس نیام. کیا سجا اور کیا عبارت ہے. اس عبارت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے عبداللہ بن سلام نے. اللہ کے نبی لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ لوگوں سلام کو عام کرو, لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کو جوڑنے کی کوشش کرو, اور رات میں اس وقت اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ جب ساری دنیا سو رہی ہو, اللہ کی جنت میں سیدھے داخل ہو جاؤ. کہا کہ یہ اتنا اسٹرانگ اور اتنا قوی جملہ تھا, مجھے یقین ہو گیا, لیکن میں نے اپنے اسلام کو چھپایا, کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اوس اور خزرج کی جو آپسی لڑائیاں تھی اس کو محبت میں تبدیل کیا. یہ یہودیوں کے لیے بہت بڑی ناکامی تھی مدینہ کے اندر. یہ یہودی جو اوس اور خزرج کے درمیان میں بستے تھے, اوس کا قبیلہ وہی ہے جہاں پر آج مسجد قباء قائم ہے, اور خزرج کا قبیلہ وہ ہے جہاں پر آج مسجد جمعہ یا جسے مسجد بنو سالم کہتے ہیں. بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے دونوں مسجدوں کے درمیان. انہی کے اطراف میں بنو قینقاع کا مارکیٹ تھا جو اس وقت ویپن کی تجارت کا اور ہتھیاروں کی تجارت کا بہت بڑا اور بین الاقوامی مارکیٹ سمجھا جاتا تھا, اور انہی کے اطراف میں بنو نذیر رہا کرتے تھے. لیکن ان یہودیوں نے اپنے آپ کو دو حریف کے طور پر بانٹ لیا تھا. جیسے آج UN کی پالیسی ہے کہ اس کے 5 ممالک دائمی ممبر ہوتے ہیں اور اس کے 192 ممالک یہ عارضی ہوتے ہیں, اور ڈیسیجن میکنگ ان 5 کے پاس ہوتی ہے. یہ کیفیت یہودیوں نے اس وقت مدینہ منورہ میں بنائی تھی اپنے ویپن کی تجارت کے لیے, اپنے ہتھیاروں کی تجارت کے لیے, اور اوس اور خزرج کو آپس میں لڑانے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو ایک اندازے کے مطابق 65%, 70% یا 75% یہودی تھے, مسلمان نہیں تھے. 75% یہودیوں کی آبادی میں یہ چند لوگ جو اوس میں سے, خزرج میں سے, بنو سالم میں سے, بنو دینار میں سے, بنو حارث میں سے, بنو عبد اشہل میں سے, جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا, آپ نے یہ عام حکم جاری کیا کہ آپس میں محبت کو پیدا کرو. کیا نتیجہ ہوا اس کا کہ اوس اور خزرج کی یہ لڑائی جو 110 سال سے جنگ بعاث کی صورت میں تھی, ساری زائل ہو گئی. یہودیوں کی ویپنز کی تجارت متاثر ہوئی, ان کے ہتھیار کی تجارت متاثر ہوئی. پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں جو ہجرت کر کے قبائل آئے ہوئے تھے, یہ جو سارا بیک گراؤنڈ ہے, یہ سارا جو پس منظر ہے جو جنگ کا سبب بنا, اور کیا وجہ تھی کہ اہل مکہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے اور مدینہ والے خود چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول کو مدینے سے نکالے. یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, تب آپ کو حقیقت میں پتہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ڈیفینس پالیسی تھی وہ کتنی اسٹرانگ تھی اور کتنی قوی تھی. یہاں تک کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو اپنے دل سے جیتا ہے, اپنے دل سے جیتا ہے, لیکن مدینہ منورہ کو اپنے دماغ سے جیتا ہے. مکہ مکرمہ سے متعلق جتنی بھی پالیسی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو مکہ کی طرف حسرت سے آپ نے کہا کہ اے مکہ, میں یہاں سے نہیں نکلتا, میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں, اگر میری قوم والے مجھے نہیں نکالتے تو میں ہرگز تجھے نہیں چھوڑوں. اور پھر جب آپ کو مکہ سے نکالا گیا 6 سال کے بعد آپ جب دوبارہ مکہ میں داخل ہوئے, تب بھی آپ نے مکہ مکرمہ کو اپنے دل سے جیتا ہے. فتح مکہ کا واقعہ جو قریب میں آپ کے سامنے آئے گا, یہ سارے تفصیل سے واقعات آپ کے سامنے آئے گے, لیکن مدینہ منورہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں اپنے دماغ کا استعمال کیا ہے. چنانچہ مدینہ منورہ میں جب ہجرت کر کے بہت سارے قبائل مکہ سے, جب اللہ کے نبی کی ہجرت ہوئی, چند لوگ آپ کے ساتھ آئے, پھر چند لوگ انڈیویجول آئے, ایک ایک کر کے آئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے اکیلے آئے, حضرت عثمان ابن عفان, عبد الرحمن ابن عوف, اسی طریقے سے بہت سارے لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ ہجرت کر کے آئے, اپنی ساری تجارت کو مکہ میں لات مار دی, اپنے سارے خاندان کو خیر آباد کہا, اور صرف اسلام کی بنیاد پر
اور شرک سے نفرت کی بنیاد پر چھوڑ چھوڑ کر مدینہ میں آ کر بسنے لگے۔ تقریباً ایسے قبائل کی تعداد 250 کے کچھ قریب بتائی جاتی ہے کہ 250 فیملیز اور یا 250 افراد مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آ رہے ہیں اور مدینہ منورہ کے اندر آباد ہو رہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہتے ہیں، ساری تجارت مکہ میں چھوڑ کر آئیں، لیکن مدینہ منورہ میں آنے کے بعد ان کے پاس اگر کوئی چیز باقی تھی تو اللہ کی ذات پر توکل تھا اور یہ ٹیلنٹ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں سب سے پہلا بنیادی کام یہ کیا کہ جو انٹرنل طاقت تھی اس کو مضبوط کیا، باہر سے آنے والے جو افراد تھے ان کو مارکیٹ کے اندر آپ نے انٹروڈیوس کرایا۔ یہ اتنا بڑا آپ کا معاشی اور اقتصادی اقدام تھا کہ آج تک لوگ حیران ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا نظام انٹروڈیوس کیا، ایک نیا سسٹم بتایا، وہ ہے مواخات، وہ ہے بھائی چارگی کا لا، بھائی چارگی کا قانون، جو بعد میں ہمارے سماج کے اندر میراث کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور اس کو میراث سے منسوخ کیا گیا۔ تو یہ بھائی چارگی کیا تھی کہ مکہ مکرمہ سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں ان کی کفالت اور ان کی اسپانسرشپ کون کرے گا؟ بنو سالم میں چند افراد کو دے دیا کہ آپ فلاں کو سنبھالو گے، آپ فلاں کو سنبھالو گے۔ بنو سلمہ کے اندر کچھ ذمہ داریاں دے دی، بنو اوس کے اندر کچھ ذمہ داریاں دے دی، خزرج کے پاس ذمہ داریاں دے دی، بنو عبد اشہل کے پاس دے دی، بنو حارثہ کے پاس دے دی، اور مغاربہ کے پاس کچھ دے دی، بنو دینار کو کچھ ذمہ داری دے دی، حی الزغابغہ میں آپ نے کچھ ذمہ داریاں دے دی، اور کہا کہ اپنے ہر چیز میں ان کو شریک کرو گے، ہر چیز میں۔ آپ کا بزنس ہے، 1 لاکھ کا انویسٹمنٹ ہے، 50,000 آپ کو ان کے نام پہ کرنا ہے، آپ کے بزنس کو یہ آگے بڑھائیں گے۔ آپ کی کھیتی ہے، 50 درخت ہے، 25 درخت کی ذمہ داری مکہ سے ہجرت کیے ہوئے اس فرد کی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کیے ہوئے ان بزنس مین لوگوں کی آپ نے صلاحیتوں کا، ان کے ٹیلنٹ کا استعمال کیا۔ یہ مدینہ والوں کے لیے بہت بڑی چیز تھی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مدینہ اب ایک سپر پاور کے طور پر ظاہر ہونے لگے۔ تیسرا کام آپ نے بنیادی طور پر یہ کیا کہ مسجدوں کی زیادہ سے زیادہ آپ نے بنیادیں رکھی، اور آپ نے حکم دیا کہ جہاں جہاں مسلم کمیونٹی بنتی ہے سب سے پہلے مسجد بنائی جائے، حتیٰ کہ بعض مسجدیں صحابہ اکرام کے گھر میں بنی گئی، گھر میں بنائی گئی۔ اعتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مسجد بنی۔ تو جہاں جہاں بھی مسلم کمیونٹی کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہاں پر چند افراد ہیں، فوراً آپ نے مسجد بنانے کا حکم دیا۔ فرمایا ہر دور کے اندر اور ہر جگہ جہاں مسلم کمیونٹی آئے وہاں پر مسجد بنائیں، اور آپ نے حکم جاری کر دیا کہ میں ایسے مسلمان شخص سے بری ہوں جو مشرکوں کے درمیان رہے۔ آج ہم بڑے شوق سے ہائی فیملیز کے اندر، ہائی کمیونٹیز کے اندر بڑے بڑے فلیٹ خریدتے ہیں اور اس پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، مسلم کمیونٹی کے ساتھ جوائنٹ ہونے کی کوشش کرے، مسلمانوں کے درمیان فلیٹ لینے کی کوشش کرے، مسلمانوں کے درمیان مسجدیں بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر اس مسلمان شخص سے براءت کا اظہار کرتا ہوں جو مشرکین کے درمیان سکونت پسند اختیار کرے۔ تو آپ نے یہ قانون بنایا، کیا فائدہ ہوا؟ مورخین کہتے ہیں، جو لوگوں نے اندازہ لگایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً 16 مسجدیں بنی مدینہ اور اس کے اطراف میں۔ جب ہم مدینہ کہتے ہیں تو مدینہ سے مراد ایک چھوٹی سی بستی نہیں ہوتی، بلکہ مدینہ ایک اسٹیٹ کا نام تھا۔ جیسے اگر ہم کہیں کہ مسئلہ تعلقہ ہے تو اس تعلقے کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے گاؤں آتے ہیں، ڈورجے ہیں یا پھر کھرگاؤں ہے، پابرا ہے، ننگڑی ہے، اس طریقے کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے اپنے اپنے سریے ہوا کرتے تھے اور اس میں قلعے ہوا کرتے تھے، اور ان سارے قلعوں اور سریوں کو ملا کر وہ مدینہ کہلاتا ہے۔ بعض اتنے امیر اور اتنے رچ تھے کہ اپنے قبیلوں کا پورا کے پورا قلعہ بنا دیتے تھے، کوئی بھی
رات کے وقت میں اس میں داخل نہیں ہو سکتا، صبح میں اسے کھول دیتے تھے۔ بعض ایسے تھے جو کھلے تھے، جن کے پاس دیوار اور فصیل بنانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو بہت سارے پروٹیکشن کے ایسے قلعے اور ایسی فصیل اور ایسی عمارتیں موجود تھیں، اور ان میں سے اکثر پر یہودیوں کا قبضہ تھا۔ ایسی سچویشن میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجدیں بنوائی ہیں اور مسلمانوں کی کمیونٹی کو آپ نے جوڑا ہے۔ اور وہ جگہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مسکن تھا، جہاں پر آپ کا اونٹ بیٹھا، اور پھر قبیلہ بنو زریق کے قریب میں ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، وہ بھی بنو زریق سے تھے، تو اس جگہ جہاں پر قیام کیا، لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قیام کی وجہ سے اس جگہ کو مدینۃ النبی کا نام دیا، کہ نبی کے آنے کی جگہ، نبی کے سکونت پذیر ہونے کی جگہ۔ تو یہ مدینہ کی اس وقت کی جو ہے سچویشن تھی۔ تو آپ نے مسجدوں کا قیام کیا۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑا کام، میں بہت مختصر طور پہ بیان کر رہا ہوں ورنہ یہ بہت تفاصیل کے ساتھ یہ موضوعات ہیں، آپ نے ایک اہم ٹاپک جو اپنے ٹیبل پر لیا تھا وہ تھا ایگریمنٹ کا ٹاپک، اتفاقیہ۔ یہ اتفاقیہ کیا تھی؟ یہ اتفاقیہ دو چیزوں پر مبنی تھی۔ نمبر ایک، مدینہ منورہ کی ڈیفینس پالیسی، کہ اب ہم مدینہ میں آئے ہیں، ہمارے ساتھ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے ان کی ایک کمیونٹی بن گئی ہے، لہٰذا ہمارے پروٹیکشن کے لیے کیا؟ چنانچہ آپ نے بڑے بڑے سردار جو یہودیت سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا سہارا لیا اور مدینہ میں بسنے والے یہودیوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا۔ اس ایگریمنٹ کے بہت سارے کلاؤزز تھے، اس کے بہت سارے شق تھے۔ بعض مورخین نے تقریباً 30 یا 33 اس کے کلاؤزز اور بائی لاز ذکر کیے ہیں، جو اہل مدینہ کے درمیان اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان جو MOU بنا، اس کو جو ہے مختلف شکلوں میں مختلف مورخین نے الگ الگ طریقوں سے ذکر کیا ہے، جس کی بنیادی کلاؤز یہ تھی کہ اگر مدینہ منورہ پر کوئی حملہ کرتا ہے تو سارے لوگ مل کر ڈیفینس کریں گے، سارے لوگ مل کر اپنا پیسہ لگائیں گے، سارے لوگ مل کر اپنی طاقت لگائیں گے اور مدینہ سے ڈیفینس کریں گے، خواہ وہ کسی قبیلے پہ حملہ ہو، خواہ وہ کسی کے قلعے پہ حملہ ہو، خواہ کسی کے دین پہ حملہ ہو، سارے لوگ مل کے اس کا ڈیفینس کریں گے۔ اور جنگ احد کے دوران، غزوہ احد کے دوران اس پالیسی کا فائدہ بھی ہوا۔ اللہ کے نبی کا یہ ایگریمنٹ تھا یہودیوں کے ساتھ، جب اللہ کے نبی پہ مصیبت آئی تو یہودی آئے، مدد کے لیے آگے آئے، کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، آپ کی مدد ہمارے لیے اتنی ہی کافی ہے کہ آپ اپنے آپ کی مدد کریں، اور مدینے کی ڈیفینس پالیسی کے اندر ہمارا ساتھ دیں، جنگ میں آپ کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داخلی طور پر اٹھنے والے فتنوں کو، منافقین کو، یہودیوں کو بہت اچھے سے جانتے تھے، بہت گہرائی سے جانتے تھے۔ چنانچہ جنگ احد کے موقع پر اس ایگریمنٹ کا فائدہ ہوا۔ تو یہ ایک ایگریمنٹ تھا جو مدینہ میں انٹر ہونے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو اپنے ٹیبل خاص پہ لیا اور اس کو حل کیا، کہ مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا۔ پھر اس کے بعد اس پر آپ نے اکتفا نہیں کیا، مدینہ کے باہر جو یہودی قبائل تجارتی راستوں کے اوپر بیٹھا کرتے تھے اور ان کے کسٹم کا بزنس تھا، ان کے جو ہے ہمارے یہاں کہتے ہیں ہفتہ وصولی کا، اور 2 نمبری دھندا کرنے والے جو غلط طریقے سے پیسہ وصول کرتے ہیں، یہ دھندا تھا اس وقت، بہت بڑا دھندا تھا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے قبول اسلامیت کا کبھی آپ واقعہ پڑھیں، سنیں، اور انشاءاللہ میں اس پر خاص کر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شریف ترین گنڈا، اپنے وقت کا اور عیسائیوں کا سردار، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عیسائی بنانے کے لیے مدینہ میں داخل ہوا کہ اس شخص کو اپنے دین میں داخل کر کے دم لوں گا، اور جاتے ہوئے خود اسلام قبول کر کے چلا گیا۔ ایک جملے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے اسلام قبول کیا۔
اتنے دنوں سے چکر لگا رہا ہے، اللہ کے نبی ذرا سا التفات نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہہ رہے یا رسول اللہ عدی بن حاتم آئے ہوئے ہیں، مدینہ میں عدی بن حاتم جیسی شخصیت پرسنالٹی آئی ہے، ذرا برابر بھی التفات نہیں۔ جب سامنے آئے تو ایک جملہ کہا، عدی تمہاری تورات اور انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ناجائز طریقے سے کسٹم ڈیوٹی کھانا اور جی ایس ٹی کھانا جائز نہیں ہے، 1 روپے اور 25 جی ایس ٹی کھانے کی تمہارے شریعت سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں ثابت کر سکتے ہو؟ حیران رہ گئے۔ بہرحال یہ ٹاپک الگ ہے، میں دوسرے ٹاپک میں داخل ہو رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان ساری چیزوں سے واقف تھے۔ اطراف میں جتنی بھی کسٹم ڈیوٹی دینے والے اور مکہ کے تجارتی راستوں کا جو شام کے ساتھ جو کمرشل لنک تھا یا عراق کے ساتھ جو کمرشل لنک تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مدینہ جیسی سرزمین کو اور ایک جغرافیکلی طور پر ایک ایسے نقطے کو چنا جو نقطہ اقتصادی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تقویت پہنچانے کے لیے سب سے زیادہ اہم تھا۔ چنانچہ آپ نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا۔ اطراف میں موجود سارے قبائل کو ان یہودیوں کے ذریعے سے متفق کیا، کہا تمہارے علاقات ہیں، تمہارے تعلقات ہیں، ان سے کہو کہ یہ مدینہ کے ایگریمنٹ کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہودیوں کو یہ محسوس ہوا کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے اور یہ نبی ہمارے فائدے کی بات کر رہا ہے۔ چنانچہ اطراف کے جو قبائل تھے جن کے پاس شام کو جانے والے یا عراق کو جانے والے راستے گزرتے تھے اور وہ اس وقت تک راستہ نہیں کھولتے تھے جب تک کہ انہیں ادا نہ کیا جائے، چنانچہ ان کو مدینہ کی طاقت کے زیر اثر کیا کہ آج سے ہمارا اور تمہارا اتفاق، ایگریمنٹ۔ اس ایگریمنٹ کا فائدہ یہ ہوا کہ کفار مکہ کی جو تجارت شام کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، یہ تجارت خطرے میں آ گئی، اور جس تجارت کے لیے اس سے پہلے کفار مکہ نے 2.5 لاکھ درہم، بعض مورخین کے حساب سے 2.5 لاکھ درہم اس سمندری پٹی پر خرچ کیے تھے کہ یہ راستہ ہمارے تجارت کا راستہ ہے جو ہمیشہ صاف رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اس راستے کو ایسے 2 حصوں میں بانٹ دیا، 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ کیا مجال تھی کہ یہود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس ایگریمنٹ میں عہد شکنی کرتے۔ یہ راستہ جدہ سے ہوتے ہوئے، رابق سے ہوتے ہوئے اور ینبو سے ہوتے ہوئے الوجھ کی طرف اور وہاں سے حقل کی طرف، جس کا تورات میں ذکر ہے، شام کو جایا کرتا تھا۔ تو تقریباً یہ رابق اور یہ ینبو کی جو پٹی ہے جہاں پر ہمارے عتیق خطیب صاحب موجود ہے، کئی سال انہوں نے اسی جگہ پہ گزارے ہیں جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو یہ ساری پٹی، اس پر 2.5 لاکھ درہم اس وقت قریش خرچ کر چکے تھے کہ یہ ہمارے قبضے میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیچ میں سے بلاک کر دیا اور اہل مدینہ کے ساتھ اس ایگریمنٹ کو جوڑ لیا، جس کا نتیجہ ہوا کہ اب کفار کے سامنے تجارت کا ایک ہی راستہ بچا تھا، یمن۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قریش کہاں تھے۔ میں تھوڑی سی تفصیل آپ سے لوں گا تاکہ بھلے ہی وقت اس کے لیے جائے لیکن آپ کو حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ قریش جیسا کہ میں نے بتایا کہ بالکل مڈل میں واقع تھے۔ میں بہت ہی مختصر انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ قریش جزیرے عرب کے درمیان میں تھے، سامنے سمندر تھا جسے بحر قلزوم کہتے تھے، آج جسے ریڈ سی کہتے ہیں، جدہ کا جو ساحل سمندر ہے اسے ریڈ سی کہا جاتا ہے۔ تو قریش کے 2 پارٹ تھے، قریش کی تجارت 2 پارٹ میں بسی ہوئی تھی، رحلۃ الشتاء والصیف۔ قرآن کریم نے اس نقشے کو کھینچا ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ قریش کی دلجوئی کی خاطر اللہ رب العالمین نے قریش پر جو احسانات کیے، اگر قریش صرف اسی احسانات کو سمجھ لے تو رب العزت کی عبادت کے لیے وہ احسانی، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ اللہ رب العالمین نے رحلۃ الشتاء اور رحلۃ الصیف کی بنیاد پر قریش کو جو سیادت اور قیادت دی ہے،
اگر اتنی ہی سیادت کو وہ سمجھ لے تو ان کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے اور خانہ کعبہ کی اس مرکزیت کے رب کی عبادت کے لیے کافی ہے۔ یہ رحلت الشتاء اور صیف کیا ہے؟ ونٹر اور سمر کی تجارت۔ رحلت الشتاء والصیف، شتاء کے اندر، موسم سرما کے اندر یہ لوگ یمن سے مال اٹھایا کرتے تھے اور مکہ میں اس کو رکھتے تھے اور پھر اس کو امپورٹ کرتے تھے شام کے اندر۔ شام میں جب جاتے تھے گرمی کے ایام کے اندر تو وہاں سے مال اٹھاتے تھے، مکہ میں لاتے تھے اور پھر اس کے بعد اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے یمن کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد، جنگ بدر کے بعد، شام والا جو راستہ تھا یہ کاٹ دیا۔ اب ان کی شام کی تجارت متاثر ہو گئی۔ اب دو راستے تھے، عراق سے تجارت کرنا، اور یہ تقریباً مستحیل ہو چکا تھا اللہ کے نبی کے اس ایگریمنٹ کی وجہ سے۔ ایک راستہ باقی رہ گیا تھا یمن کی طرف، اور یہ راستہ شام کے راستے سے پہلے ہی اللہ کے نبی فتح کر چکے تھے جب آپ نے حبشہ کی طرف 2 مرتبہ مسلمانوں کو ہجرت کرنے کے لیے کہا۔ اور حبشہ کا واقعہ مشہور ہے، آپ نے سنا اس سے پہلے کہ اس طرف جو یہ جو یمن ہے یہ اصل حبشہ ہے۔ یمن کے بعض حصے اور موجودہ ایریتھیریا اور جبوتی جس پر فرانس کا قبضہ تھا، اور یہ سوڈان سے جو لگے ہوئے جتنے بھی علاقے ہیں مصر سے پہلے، یہ سارا کے سارا حبشہ کہا جاتا تھا، اس وقت کی سب سے بڑا سپر پاور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پہ ظاہری طور پہ کسی کو نظر نہیں آیا، کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی نے اس طرف ہجرت کروائی اور وہاں کے بادشاہ کو مسلمان بنایا۔ اسحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان بنے، باوجود ہے کہ ان کے سارے ان کی جو تجارت تھی یا ان کا جو ملک تھا یہ سب کے سب عیسائی تھا، یہ سارا حبشہ عیسائی تھا، لیکن مسلمان وہاں گئے۔ جو واقعہ پیش ہوا آپ نے ساری چیزیں اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں، تو یہ حصہ تو پہلے ہی فتح ہو چکا تھا، کفار قریش کے سامنے اندھیرا موجود تھا۔ اب شام کی تجارت کے مقابلے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیر کر دیا۔ اب ایک ہی راستہ بچا تھا، وہ یہ تھا کہ مدینہ پہ حملہ کیا جائے اور ان لوگوں نے جو ہمیں معاشی طور پہ نقصان پہنچایا ہے اس نقصان کی بھرپائی کی جائے۔ یہ معاش اور یہ اقتصاد جس کی نبض کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پکڑا ہے، اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کتنا مضبوط اور کتنا قوی رہا ہوگا۔ یہ ایک ناحیے سے تھا۔ دوسرے ناحیے سے آپ سوچیں، جنگ بدر کے اندر جب بہت سارے قیدی گرفتار ہوئے تو گرفتار ہونے کے بعد یہ جنگ کا اس وقت کا لا تھا، قانون تھا کہ اگر آپ حریف اور آپ کے مد مقابل اگر گرفتار ہوتے ہیں تو ان کو غلام بنا لیا جاتا ہے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جاتا ہے۔ یہ قانون تھا اور یہ مشہور ہے، اس کا کوئی بھی مصنف، کوئی بھی مورخ، کوئی بھی غیر مسلم مستشرق اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ اس وقت کا لا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لا کو اقتصاد کے اس انداز میں پھیر دیا کہ وہ بھی اقتصادی اور اکنومیکلی کرائسس کا مکہ والوں کے لیے سبب بن گیا۔ کیا کیا آپ نے؟ 70 مشرکین گرفتار ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے جو عورتیں ہیں چھوڑ دو، جبکہ قانون یہ تھا کہ عورتوں کو غلام بنایا جاتا، لونڈی بنایا جاتا، معاف کر دیا۔ اور ان میں سے جو سرغنہ ہیں ان کی کیٹیگری الگ سے بناؤ، ان میں سے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کے ٹیلنٹ کا مسلم کمیونٹی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ ان میں سے بہت سارے لوگوں کے پاس لینگویج تھی، زبان تھی، معاش اور اقتصاد کے کچھ ٹپس تھے۔ قائل مدینہ کو سکھاؤ، مدینہ کے بچوں والوں کو سکھاؤ، اور یہ عہد لے کے چھوڑ دو کہ آئندہ اگر کفار قریش کی کسی پالیسی کے اندر آپ نظر آئے تو آپ کا حکم قتل ہوگا۔ یہ احسان کیا اللہ کے نبی، یہ احسان تھا۔ اس احسان کا نتیجہ ہوا کہ یہ واپس جانے والے لوگ ان میں سے بعض تھے جنہوں نے فوری طور پہ اسلام قبول کیا۔
تو آپ نے یہ قانون بنایا کہ ان غلاموں کو آزاد کر دو۔ اس آزادی کا اہل مکہ کو نقصان یہ ہوا کہ اہل مکہ کے پاس یہ جو اقتصادی طاقت تھی کہ غلاموں کو بیچنا، مصر سے غلاموں کو اٹھا کے لانا، لونڈیوں کو اٹھا کے لانا، مکہ کے مارکیٹ میں بیچنا، شام میں لے جا کر بیچنا، یمن میں لے جا کر بیچنا، ایک نیا انسانیت کا اور احترام بھرا قانون انہیں مل گیا، اور مکہ کی تجارت کو بائی ڈیفالٹ نقصان ہوا کہ تجارت جو غلاموں کی صورت میں کی جاتی ہے کہ تجارت ٹھپ پڑ گئی۔ پھر اس پر اللہ کے نبی نے نمک یہ چھیڑا کہ فرمایا کہ جو شخص غلام کو آزاد کرے اللہ تعالیٰ جنت میں اسے محل بنا دیتے۔ ایک اقتصادی مسئلے کو ایک فضیلت کے ساتھ ایسے جوڑ دیا کہ وہ اکنامکلی طور پر اہل مکہ کی کرائس کا بھی سبب بنا اور اہل مسلمان کے جنت کا بھی سبب بنا۔ آپ نے کہہ دیا کہ غلام کو آزاد کرنے کی یہ فضیلت ہے، فلاں کام کرو گے تو ایک غلام کے آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔ یہ مکہ والوں کے لیے اقتصادی طور پر بہت بڑا نقصان تھا۔ یہی نقصان آپ نے یہودیوں کے ساتھ کیا۔ کیا کیا یہودیوں کے ساتھ؟ یہودی مدینہ منورہ کے تاجر تھے، مدینہ میں ان کی بولی بولا کرتے تھے۔ یہ جو 250 قبائل ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے مدینہ منورہ میں، اللہ کے نبی نے ان کو مارکیٹ میں اتارا، صحابہ اکرام کے درمیان اخوت اور بھائی چارگی کرا کے دی۔ بہت سارے مکہ سے ہجرت کرنے والے صحابہ ایسے تھے جن سے یہاں تک کہا گیا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں اس کو بھی رکھ لو، میرے 2 بزنس ہے، ایک بزنس آپ کو دیتا ہوں۔ کہا نہیں چاہیے، مجھے صرف یہ بتاؤ آپ کے مارکیٹ میں کیا چلتا ہے، مارکیٹ کا راستہ بتاؤ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکیٹ میں آئے، چند چیزیں خریدی، فروخت کیا اپنے ٹیلنٹ سے، اور چند دنوں کے اندر اتنے زیادہ مالدار ہو گئے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر مدینہ کی مٹی کو ہاتھ لگا جائے تو سونا بن جائے۔ یہ ٹیلنٹ تھا، یہ مائگریشن پاور تھا جس کا استعمال کیا۔ اور آج یہ جو ہم سپر پاور کنٹریز کے نام سنتے ہیں، کینیڈا، امریکہ اور فلان جو اپنی مائگریشن پالیسیز کے تحت ٹیلنٹڈ لوگوں کو جگہ دیتی ہے، ان کو موقع دیتی ہے، ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور ان کے ٹیلنٹ کا اپنے ملک کی ترقی کے لیے فائدہ اٹھاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فائدہ اس وقت اٹھایا۔ تو ایسا ٹیلنٹ، اگر میں ہمارے جماعت کے ذمہ داران سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اگر اس طرح کا ٹیلنٹ ہمارے پاس موجود ہے ہمارے گاؤں میں، باہر سے آئے ہوئے وہ افراد جو گاؤں کی سیاست کے لیے، منہج کتاب و سنت کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں، اور اس تجارت کو اور اس انٹرپرینرشپ کو اوپر لانے کے لیے ان کا کردار ہے، ان کو ایکسیپٹ کیجئے، ان کو موقع دیجئے، ان کی کیٹیگریز بنائیں اور ان کو اپنی کمیونٹی کے اندر شامل کیجئے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کیا اور ایک طاقت بنائی مدینہ منورہ کے اندر۔ اور اس طاقت کا یہ نتیجہ ہوا کہ لوگ مدینہ کی طرف آنکھ اٹھانے کو ڈرتے تھے۔ بہرحال یہ سارا سینیریو ہمارے سامنے تھا۔ اہل مکہ نے جو ہے اپنا ایک پلان بنایا کہ یہ سارا جو تجارتی کھیل ہے اس کا ایک ہی حل ہے، مدینہ پر جائیں اور حملہ کریں۔ حالانکہ یہ حملہ دینی تھا، اس کا اصل فیکٹ اور اس کا اصل سبب دین ہے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں بیان کیا، لیکن دین کے اوپر اپنے معاشی اور اقتصادی مسائل کی آڑ میں دین کو کیسے تہس نہس کیا جائے، یہ مکہ والوں نے سکھایا۔ تو مکہ والوں نے اپنی پالیسی بنائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی ذرا برابر بھی خبر نہیں تھی، آپ مدینہ میں تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو انٹیلیجنس یا انفارمیشن پالیسی ہے وہ اتنی زیادہ قوی اور اتنی اسٹرانگ تھی کہ سبحان اللہ، آج کے اس دور میں بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ یہ انٹرنیشنل بیورو کے لیے یا انفارمیشن جو لیک کی جاتی ہے اس کی پالیسی سے متعلق، منافقین سے متعلق جو قرآن نے آیتیں ذکر کی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استخبارات کے قانون کو اپنایا ہے،
یہ آج کے فرانس کے اور یورپ کے قوانین میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے اس کو اپنی کتاب کی بالکل ابتدا میں ذکر کیا ہے کہ فرانس کی جو ڈیفنس پالیسی ہے اور اس کے تحت ان کی پولیس فورسز کو اور ملٹری فورسز کو جو تعلیم دی جاتی ہے اس میں یہ قوانین شامل ہے جو اس وقت سکھائے گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں ہونے والے تیاری کی رپورٹ یہ آپ کی انفارمیشن پالیسی کے تحت آپ تک پہنچی ہے۔ آپ کے چچا مکہ مکرمہ میں تھے، بہت سارے ایسے مسلمان تھے جو دل میں اپنے ایمان کو رکھا کرتے تھے لیکن ظاہر نہیں کیا۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر کفار کے ساتھ مکہ میں تھے، آپ نے بنو غفار کے ایک غلام کو، ایک قاصد کو جو ایگزیکٹلی صحیح انفارمیشن مدینہ لے جا کر پیش کرے، آپ نے اس کو تیار کیا، مدینہ منورہ بھیجا کہ مکہ مکرمہ میں ایسی اور ایسی تیاریاں چل رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 3 دن کے اندر، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 7 دن کے اندر وہ اس فاصلے کو طے کر کے مدینہ منورہ پہنچا۔ قباء کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہو رہے تھے، اس وقت یہ انفارمیشن لے کر پہنچا اور کہا کہ ایسی اور ایسی انفارمیشن ہے۔ آپ کے ساتھ اس وقت حضرت ابی بن کعب تھے، آپ نے کہا کہ کھولو دیکھو اس میں کیا لکھا ہے۔ کہا کہ حضرت عباس کا خط ہے اور اس میں یہ چتاونی دی گئی ہے کہ مدینہ پر حملہ ہونے والا ہے اور مکہ مکرمہ میں یہ تیاری ہو رہی ہے، ابو سفیان نے یہ تیاری کروائی ہے اور مکہ میں جو تجارتی قافلہ پروفٹ کے ساتھ واپس آیا ہے، سارے لوگوں کا جو انویسٹمنٹ تھا سارے مکہ کے قبائل کو جمع کیا گیا، اس انویسٹمنٹ کو تقسیم کیا گیا کہ آپ نے جو پیسہ تجارت میں لگایا تھا شام کی، اب ہم کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک ہم مدینہ والوں کا فیصلہ نہیں کرتے شام کے ساتھ ہماری دوبارہ تجارت بحال نہیں ہوگی، لہٰذا اپنا پیسہ واپس لیجئے۔ اس میں جو پروفٹ آیا تھا یہ سارا کے سارا پروفٹ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے خرچ ہوگا۔ چنانچہ یہ رپورٹ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہو رہے تھے، مدینہ کا قصد کر رہے تھے، آپ نے کینسل کیا، ارادہ ترک کیا، کہا کہ سعد ابن ربیع کے گھر پہ چلو۔ گورنر تھے مدینہ کے، مسلمان ہو چکے تھے، ان کے گھر پر گئے، کہا گھر میں کوئی ہے؟ کہا کوئی نہیں ہے۔ کہا بیٹھو۔ اس انفارمیشن کو اللہ کے نبی نے اپنے قریب ترین صحابہ کو بھی نہیں بتایا، اور اس کے بعد سعد ابن ربیع کے گھر میں ایک پالیسی طے کی کہ کون سی انفارمیشن عام مسلمانوں کو دینا ہے اور کون سی انفارمیشن اپنے پاس رکھنا ہے۔ دیکھیے میرے عزیز بھائی اور دوستو، کسی بھی قوم کے کامیابی کی اہم وجہ ہوتی ہے اس کی انفارمیشن، معلومات۔ یہ معلومات کی بنیاد پر آپ ہر محاذ کو طے کر سکتے ہو، خواہ آپ کے بزنس میں ہو، خواہ آپ کے تجارت میں ہو، خواہ آپ کے دین میں ہو، خواہ آپ کی اجتماعی زندگی میں، خواہ آپ کی سیاست میں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا استعمال کیا۔ مدینہ منورہ کے اطراف میں فوراً آپ نے 200 عیون کو، یعنی 200 انٹیلیجنس افراد کو تعین کر دیا کہ مجھے ایک ایک لمحے کی انفارمیشن چاہیے، تجارت کے لیے جو قافلے درمیان سے گزرتے ہیں ان کی انفارمیشن چاہیے، مکہ مکرمہ سے جو وفد نکلنے والا ہے اس وفد کی انفارمیشن چاہیے کہ اس میں کتنے افراد ہیں، کتنے گھوڑے ہیں، کتنے اونٹ ہیں، کتنا ساز و سامان ہے، کتنے دن تک وہ ان کے مدینہ میں رکنے کی کیپیسٹی ہے۔ ہر چیز کی انفارمیشن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس طریقے سے انفارمیشن تھی، ایسا نہیں ہے کہ کفار مکہ کو نہیں تھی، کفار کو بھی انفارمیشن تھی۔ اور یہ انفارمیشن کون دیتا تھا؟ یہی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے بعض منافقین جو یہاں سے خبروں کو لیک کرتے تھے، وہاں تک پہنچاتے تھے یا قاصدین تک پہنچاتے تھے، اور اس کے بعد کفار مکہ تک وہ خبریں پہنچا کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ داخلی حالات سے بہت اچھی طریقے سے واقف تھے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، ہم مدینہ نہیں جائیں گے، سعد بن ربیع کے گھر پہ جائیں گے۔ وہاں جا کر آپ نے میٹنگ کی، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں مسجد میں سارے لوگوں کو جمع کیا کہ کہا دیکھو ایسا اور ایسا ہے، کفار مکہ مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو اب ہمیں کیا پالیسی اختیار کرنا چاہیے۔
تو صحابہ اکرام کو آپ نے مشورے میں شامل کیا۔ بہت سارے صحابہ نے کہا کہ دیکھو ہمارے ہاں مدینہ میں اس سے پہلے بھی بہت سارے حملے ہوئے ہیں، لیکن ہم لوگ کیا کیا کرتے تھے کہ جن قبیلے والوں کے پاس جو ہے اتم ہے، اتم اس وقت کہتے تھے قلعوں کو، جو بڑے بڑے قلعے ہیں ہم اپنی عورتوں کو جو ہے قلعوں میں داخل کروا دیتے، اور اس کے بعد دوسرے قلعوں کے اندر، تیسرے قلعے کے اندر، چوتھے قلعے کے اندر چھوٹے چھوٹے دستوں کو کھڑا کرتے، اور جیسے ہی فوج مدینہ میں داخل ہوتی ہم ان پر پتھروں کی بارش کرتے، تیروں کی بارش کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ طریقہ بہت زیادہ پسند آیا، کیونکہ مدینہ میں بہت سارے قلعے تھے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ مدینہ کوئی ایک ایسی بستی نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے جگہ پر الگ الگ طریقے کے قبائل آباد تھے، اور آج بھی اس کی علامتیں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ انصار کے جو ان کے اپنے قبرستان تھے، ان کے اپنے قبرستان تھے، بنو خزرج کا اپنا قبرستان تھا، اوس کا اپنا قبرستان تھا، مہاجرین کے لیے جنت البقیع، جس کو ہم جنت البقیع کہتے ہیں، جنت البقیع نہیں بقیع کہنا چاہیے، لیکن ہمارے درمیان یہ اصطلاح بہت سارے لوگوں میں مشہور ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، لوگوں نے کہا کہ ہم اسی اسٹریٹجی پہ کام کریں گے جس پہ اس سے پہلے مدینہ پر حملہ ہوتا تھا، تو ہماری اسٹریٹجی تھی، اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند آئی۔ اس مجلس میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا، جو منافقوں کا سردار، اس نے بھی کہا کہ یہ پالیسی بہت اچھی ہے، اسی پر عمل کیا جائے۔ جو رائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہی رائے منافقین کی بھی تھی، لیکن اللہ کے نبی کا مقصد الگ تھا، منافقین کا مقصد الگ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے دل میں جو نفاق ہے وہ ظاہر نہ ہو، اور اس کو انہوں نے اس انداز میں بیان کیا، قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا، ان اردنا الا احسانا و توفیقا۔ منافقین یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو احسان چاہتے ہیں، ہم تھوڑی کوئی فساد چاہتے ہیں۔ یہ منافقین کی علامت ہے۔ قوم اور سماج میں اصلاح کے نام پہ ایسی زبان بولتے ہیں کہ ان کی زبان کے سامنے، ان کی جسمانی حیات کے سامنے انسان عش عش کرتا رہ جائے، مگر ان کے دل میں جو چیز ہے وہ الگ ہے۔ اور یہ چیز ظاہر ہوئی جنگ احد کے دوران، غزوہ احد کے دوران۔ منافقین کی وہی رائے تھی جو اللہ کے نبی کی رائے تھی کہ ہاں ہم مدینہ سے باہر نہیں نکلیں گے، لیکن بعض نوجوانان تھے جن کا خون بہت زیادہ گرم تھا، اور جو جنگ بدر میں خاص طور پہ شریک نہیں ہو پائے تھے، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان جیسے بہت سارے نوجوانان تھے جنہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم آپ کی قوت مدافعت کے لیے کفار کو آمنے سامنے جھیلنے کے لیے تیار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان نوجوانوں کا جذبہ اور ان نوجوانوں کی طاقت اور ان کا اللہ کی ذات پر توکل دیکھا، تو آپ نے اپنی رائے پر نوجوانوں کی رائے کو ترجیح دی، اور کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نوجوانوں کے ساتھ ہیں، ہم مدینہ سے باہر نکلیں گے اور کفار کو مدینہ میں داخل ہونے کو نہیں دیں گے۔ چنانچہ اسی رائے پہ سارے لوگوں کا اتفاق ہوا۔ یہ پہلا موقع تھا جو منافقین کے لیے بہت ہی ان کے دلوں کے اندر ہلچل مچانے والا موقع تھا کہ اب تو لا محالہ نبی کے ساتھ اور ان نوجوانوں کے ساتھ باہر نکلنا پڑے گا۔ طرح طرح کے بہانے لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیے، یہ ان کا الگ ٹاپک ہے منافقین کا، لیکن ہم صلب موضوع میں داخل ہو کے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب یہ طے پایا کہ مدینہ سے باہر جائیں گے۔ مدینہ سے باہر جائے تو کہاں جائے؟ اس وقت مدینہ منورہ کی جو کیفیت تھی اور جو تورات اور انجیل میں، اور جس سے سارے لوگ واقف تھے کہ مدینہ کے دو طرف جو ہے پتھریلی، اس طرف اس طریقے سے پتھریلی زمین تھی جس کو لاوا کہتے تھے، اور یہ اتنی زیادہ 60-70 کلومیٹر تک آج بھی یہ بالکل جلے ہوئے پتھر ہے، جہاں پر اگر آپ پیر رکھے تو آسانی سے آپ پیر نہیں رکھ سکتے۔ آج کل تو روڈ بن گئے ہیں، ورنہ اس وقت ممکن نہیں تھا کہ مدینہ پر دو طرف سے حملہ کیا جائے۔ اور اگر آپ صبح کے وقت میں اس طرف جاؤں گے تو جیسے ہمارے یہاں ان پہاڑوں سے یہ کلاؤڈز اور یہ ابر آلود جو بادل نکلتے ہیں، وہاں زمینوں کے اندر سے آج بھی نکلتے ہیں، زمینیں ایسی ابلتی ہے اور اس میں سے جو ہے دھواں نکلتا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے اس دھوئے کو دیکھا ہے۔ تو دو طرف سے ایسی زمین تھی جہاں سے حملہ ممکن نہیں تھا، ساری پتھریلی زمین ہے، اگر کفار کا لشکر آ بھی جائے تو حملہ نہیں کر سکتا۔
دو طرف سے کھجور کے باغات سے گھری ہوئی زمین تھی، لیکن ایک شام کی طرف جانے والا جو پٹا تھا، شمال کی طرف میں یہ خالی تھا، یہ میدان تھا، اس میں چند کھجور کے باغات تھے اور ان کے درمیان سے راستے بنے ہوئے تھے، اور ان کے درمیان چھوٹی چھوٹی وادیاں بہا کرتی تھی، 6 وادیاں تھیں، 6 وادیاں تھیں، جن میں سے بعض وادیوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جنت کی وادیوں میں سے بطحا ترع من ترع الجنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وادی بطحا یہ جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ پھر اس میں وادی قنات تھی اور وادی حمص تھی، اس طریقے سے بہتی تھی، اور وادی حمص اور وادی قنات جہاں آپس میں ملتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر دجال آئے گا۔ ملتقى الوادیین کے پاس، ان دو وادیوں کے جڑنے کے پاس فلا اور فلا پہاڑ کے نزدیک دجال کا ظہور ہوگا، اور وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو دیکھے گا اور کہے گا کہ اس مسجد میں مجھے داخل ہونے سے منع کیا گیا۔ بہرحال یہ 3 وادیاں، وادی رانونا، چوتھی وادی عقیق، 5ویں، اس طریقے سے 5-6 وادیاں بہا کرتی تھی، تو بہت آسان نہیں تھا مدینہ میں داخل ہونا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے مقام کی طرف نشاندہی فرمائی اور کہا کہ اس جگہ کو بلاک کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے، جہاں سے مدینہ میں ہم کفار کو انٹر ہونے نہیں دیں گے۔ تو مدینہ منورہ میں عموماً 2 جنگیں ہوئی ہیں، ایک جنگ احد ہے اور ایک جنگ خندق ہے، دونوں بھی جنگیں اسی ایک جگہ پر ہوئی، مدینہ کے اس طرف میں دونوں جنگیں ہوئی ہے۔ فرق دونوں جنگوں میں یہ ہے کہ جنگ احد سٹی کے باہر ہوئی ہے، اسی راستے پہ، اسی بیلٹ کے اوپر، اور جنگ خندق سٹی کے اندر یا سٹی کے بالکل آخری کنارے پر ہوئی ہے، لیکن دونوں مدینہ میں انٹر ہونے والا جو راستہ تھا، اس راستے پہ یہ دونوں جنگیں ہوئی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کر دی، اور اس کے بعد آپ نے مدینہ سے نکلنے کا حکم دیا۔ جمعہ کا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ میں لوگوں کو جہاد کے اوپر ابھارا۔ آپ مدینہ سے باہر نکلے، مقام شوط کے اوپر، جہاں آج کل مسجد عینین یا مسجد شیخین موجود ہے، اس مسجد کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اپنے فوج کو تربیت دی۔ ان میں سے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی اس میں شرکت کی، آپ نے ان کو مدینہ واپس کیا۔ بعض بچوں کی بہت زیادہ ضد تھی، تو اللہ کے نبی نے ان کے درمیان آپس میں کشتی لگائی، اور جو کشتی میں غالب آ گیا ان کو آپ نے لے لیا، اور جو کشتی میں غالب نہیں آیا ان کو واپس کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس چھوٹے سے لشکر کے ساتھ احد کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے۔ اس عین موقع پر جب اللہ کے نبی کے ساتھ 1000 کی تعداد کا لشکر تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول نے مدینہ کے بعض قبائل کو گمراہ کرنا شروع کیا کہ ہم نے مدینہ میں مشورہ دیا تھا کہ باہر مت نکلو، ہماری طاقت کم ہے، ہمارے پاس گھوڑے کم ہے، ہمارے پاس ویپن کم ہے، ہتھیار کم ہے، میں نے یہ مشورہ دیا تھا، میری بات نہیں مانی گئی، چنانچہ میں واپس جا رہا ہوں۔ چنانچہ ایسا کرتے کرتے اس نے 300 افراد کو بنو حارثہ کے اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، اللہ نے قرآن کریم نے اس نقشے کو کھینچا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے درمیان 2 جماعتوں نے، بنو خزرج اور بنو حارثہ نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور ان منافقین کی باتوں میں آ گئے، اور اللہ کے نبی کے لشکر کو 1/3 لشکر کا 1/3 حصہ لے کر واپس ہو گیا۔ سوچئے کہ اس وقت کمانڈر کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ ان کا سب سے اہم ترین دستہ چند شبہات کی بنیاد پر واپس جا رہا ہے، مگر اللہ کے نبی نے ہمت نہیں آئی اور ہمت ہارنے نہیں دیا۔ یہ ہوتا ہے کمانڈر جو ایک بار کمان پہن لے۔ اللہ کے نبی نے خود پہن لی اور اپنے سر پر امامہ باندھ لیا اور جنگ کا لباس پہن لیا، یہ لشکر واپس جا رہا ہے، اور وہ نوجوانان جنہوں نے اللہ کے نبی کو مشورہ دیا تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کے جنگ کریں گے، افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ اے کاش اللہ کے نبی کو ہم مشورہ نہیں دیتے تو آج یہ صورت دیکھنے نہیں ملتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ تان کر نوجوانوں سے کہا کہ جب نبی کسی جنگی لباس کو پہن لے تو اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ لباس کو لوٹائیں، اللہ پر توکل کیجئے اور آگے کی طرف بڑھیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کے عزم کو جب ان نوجوانوں نے دیکھا تو ان کے اندر ایک نئی روح آئی، اور پھر
ان نوجوانوں کے ساتھ، ان 700 کی تعداد کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے مقام پر آئے۔ اب احد کی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سارا جغرافیائی خاکہ موجود تھا کہ پہاڑ کس طرف ہے، ندی کس طرف ہے، ندی آپس میں ملتی کہاں ہے، کہاں زمین زرخیز ہے، کہاں باغات ہے، سارا نقشہ آپ کے ذہن میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جگہوں کا جائزہ لیا اور کہا کہ کفار کو ہم اس طرف سے آنے پر مجبور کریں۔ آپ نے ابو عبیدہ بن جراح کو اور بعض صحابہ کرام کو روانہ کیا کہ جاؤ کفار کے لشکر کی خبر لو اور یہ معلوم کرو کہ یہ کہاں تک پہنچے۔ مدینہ منورہ کے 7 کلومیٹر یا 8 کلومیٹر کے فاصلے پر کفار نے پڑاؤ ڈالا، ذی الحلیفہ پر جہاں آج کل میقات ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے جو عیون تھے، مسلمانوں کے جو انٹیلیجنس تھے، وہ کفار کے لشکر میں جا کر شامل ہوئے، ایک ایک چیز کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ ان کی اونٹنی کیا کھاتی ہے اس کی خبر بھی اللہ کے نبی کو۔ اب بعض روایتوں میں آتا ہے، ان کی روایت کی صحت کے تعلق سے مجھے علم نہیں ہے، بعض مورخین نے ذکر کیا ہے کہ ان میں 2 بھائی تھے، اللہ کے نبی نے ان کو بحیثیت انٹیلیجنس روانہ کیا تھا لیکن وہ پکڑے گئے۔ بنو خلف سے ان کا تعلق تھا، ایک کا نام نعمان تھا اور دوسرے کا نام میں اس وقت بھول رہا ہوں، نعمان بن خلف اور ایک کوئی خلف تھا۔ یہ 2 وہاں پر گئے اور اتفاق سے وہ پکڑے گئے، ان میں سے ایک کو شہید کیا گیا اور ایک واپس آیا اور ساری انفارمیشن اللہ کے نبی کو دی۔ اللہ کے نبی کو اندازہ ہو گیا کہ کفار کا لشکر اس طرف سے آ رہا ہے۔ آپ نے اپنی فوج کو اس انداز میں تعین کیا کہ ان کی پیٹھ احد کی طرف ہے اور ان کا چہرہ مدینہ کی طرف ہے۔ 50 تیر اندازوں کو، یا 50 سے بھی کم تعداد تھی، بعض مورخین 50 ذکر کرتے ہیں، بعض صحیح روایتوں میں 40 یا 35 کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ نے ان کو ایک پہاڑی ٹیلے پر کھڑا کیا اور کہا کہ تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ یہ جو کفار کی طرف سے لشکر آ رہا ہے اس لشکر پر نگاہ رکھنا ہے اور اس نیچے کی طرف ہونے والی جتنی بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہے اس کی انفارمیشن ہمیں نیچے پہنچانا ہے کہ وہ کس طرف موو کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، کس طرف آ رہے ہیں، اس کی ایک ایک انفارمیشن ہمیں نیچے چاہیے۔ اور اگر وہ آپ کے پہاڑ کی طرف بڑھے تو آپ فوراً تیر کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کریں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس جنگ کے اندر خالد ابن ولید کفار کی طرف سے شریک تھے اور خالد ابن ولید کسی جنگ میں شریک نہیں ہوتے مگر اس جنگ میں فتح یابی ضرور حاصل کرتے، اور کفار قریش انہیں بڑے منا کر اس جنگ کے اندر لے کر آئے تھے۔ انہوں نے اپنی ایک اسٹریٹجی اپنائی، ساری جگہوں کا مطالعہ کیا، انہیں اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے بڑے سیاسی شخص ہیں، مجھ سے بڑے کمانڈر ہیں۔ پہلے ہی اندازہ لگا لیا۔ خالد ابن ولید اپنے وقت میں کتنے ہی بڑے کمانڈر رہے ہو، انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ میرے مقابلے میں یہ محمد مجھ سے زیادہ چالاک اور ہوشیار اور سیاسی کمان کو سمجھنے والے ہیں، جنگی حربے کو سمجھنے والے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ 50 تیر اندازوں پر کھڑے، اندازہ لگا لیا کہ یہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی جنگی کارروائی۔ چنانچہ جب جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں نے بہت تیزی کے ساتھ کفار کو پیچھے کی طرف ڈھکیلنا شروع کیا، یہاں تک کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ انتہائی تیزی کے ساتھ مسلمان کفار پر قابو پانے لگے اور ان کی عورتیں احد پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگیں۔ تو یہ جو جنگ ہوئی تھی یہ بہت ہی کنجسٹڈ جگہ پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی جگہ پہ آ کے روکا تھا کہ کفار کے لیے بھی بڑا مشکل تھا کہ مسلمانوں پر حملہ کرتے اور مسلمانوں کے لیے بھی مشکل تھا کہ کفار پر حملہ کرتے۔ آپ نے اپنے 500 یا 600 یا 700 جتنے بھی افراد رہے ہوئے ان کو اس انداز میں کھڑا کر دیا کہ وہ دکھنوں میں 7000 نظر آتے تھے، 7000 نظر آتے۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا اور مسلمانوں کو یاد دلایا سورہ آل عمران کے اندر کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ رب العالمین نے اَلَا يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائی۔ یہ تو بدر میں تھا،
اور اب تو خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے 5000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے نازل کیے. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ. اور یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ دیکھنے والا سامنے سے دیکھے تو 7000 نظر آئے، 7,000 نظر آئے، جبکہ حقیقت میں 700 سے بھی کم ہے. چنانچہ جب جنگ سٹارٹ ہو گئی، مسلمانوں نے بہت تیزی کے ساتھ قوت مدافعت برتی. اس میں بہت سارے واقعات درمیان میں پیش آئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیری، اور سب سے پہلے حضرت حمزہ باہر نکلے، انہوں نے حملہ کیا، اور اس کے بعد پیچھے ہٹے پھر حضرت علی ابن ابی طالب اور مصعب ابن عمیر، اور بہت سارے واقعات اس کے اندر ہوئے. لیکن جنگ کے پہلے اسپیل کے اندر، پہلے وہلہ کے اندر مسلمانوں کی فتح ہوئی. کفار پیچھے کی طرف بھاگنے لگے، اپنے خیموں کی طرف دوڑنے لگے. یہ تیر انداز جو اوپر پہاڑوں پہ کھڑے تھے، یہ سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے نیچے دیکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی کہ خبردار، پہاڑ پر تمہاری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ یہاں کی انفارمیشن یہاں پہنچانا ہے، اور اگر کوئی پہاڑ کی طرف آئے تو قوت مدافعت اپنانا ہے. یہ 50 بھی اس انداز میں کھڑے کیے گئے تھے کہ نیچے سے دیکھنے والے کو 500 لگتے تھے. 500 لگتے تھے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی اور حربی پیترا تھا جو آپ نے اس وقت اختیار کیا. تو اب یہ جو اوپر کھڑے تھے، انہوں نے نیچے دیکھا کہ کفار تو بھاگ رہے ہیں، چنانچہ نیچے اترنا شروع کیا. حضرت عبداللہ بن جبیر پر قربان جائیے، ایک سیاسی کمانڈر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان 50 تیر اندازوں کو اوپر کھڑا کیا تو اس کی کمانڈنگ ایسے شخص کے ہاتھ میں دی جو واقعی معنوں میں کمانڈر تھا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے افراد کو، سامنے سے آنکھوں سے پڑھتے تھے نوجوانوں کو. ایک نوجوان شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے ان کو پڑھتے تھے اور ان سے خدمات کو لیا کرتے تھے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے ہی نہیں عبرانی زبان سیکھنے کے لیے آپ نے مقرر کیا، آپ جانتے تھے کہ یہ یہودیوں سے قریب ہیں، اور یہودی جب تجارت کرتے ہیں تو عبرانی زبان کے اندر کھاڑم کھوڑ کرتے ہیں اور سود کی، بیاج کی قیمتوں پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. آپ نے عبرانی زبان سیکھنے لگائی اس نوجوان کو. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے تھے کہ کمانڈنگ میں یہ اتنے سخت ہے کہ چاہے جیسے بھی حالات آ جائے یہ بندہ اپنی جگہ سے مزمحل نہیں ہو سکتا. چنانچہ عبداللہ بن جبیر کی کمانڈنگ میں 50 افراد کو اوپر کھڑا کیا. جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ جو ہے مسلمانوں کے فیور میں آ رہی ہے، ان لوگوں نے پہاڑ کو چھوڑنا شروع کیا. عبداللہ بن جبیر نے کہا کہ اے اللہ کے بندو، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، اللہ کے نبی نے پہاڑ چھوڑنے سے منع کیا ہے، کیسے تم پہاڑ چھوڑ رہے ہو؟ تو کہا کہ عبداللہ، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ مشرکین بھاگ رہے ہیں، ہماری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ مسلمان مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، سب جمع کر رہے ہیں، تو ہمارا بھی حق بن رہا ہے. یہاں بہت ہی عظیم نقطہ دیا گیا، سنت پر عمل کرنے کا ایک عظیم نقطہ جو اس جنگ احد کے اندر دیا گیا کہ اگر ایک طرف نبی کی سنت ہے، نبی کا آرڈیننس ہے، نبی کا قانون ہے، نبی کی سنت ہے، نبی کا حکم ہے، اس کے مقابلے میں اگر ہماری عقل آ جائے، اگر ہماری عقل آ جائے تو ہماری عقل چاہے کتنی اونچی ہو، ہمیں اپنی عقل سے صحیح نظر آ رہا ہے، نبی کی سنت کے مقابلے میں اللہ کی قسم صحیح نہیں ہو سکتی. یہ بہت بڑا سبق دیا صحابہ اکرام کو دیا گیا اس جنگ کے اندر کہ نبی کا آرڈر آ جائے تو نبی کے آرڈر کے آگے میرے اور اب آپ کے عقل کی کوئی اوقات اور کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں. اور جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کی فتح ہوئی، جنگ احد کے اندر یہ سبق مسلمانوں کو ملنا بہت ضروری تھا، کیونکہ اسی ایک سبق کی وجہ سے آئندہ آنے والے صحابہ کی زندگی میں آپ صحابہ کے کسی ایک صحابی کی زندگی میں سنت کی مخالفت کو نہیں پاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں ممبر پر کھڑے ہو کر کہ بیٹھ جاؤ، تو اس دور سے آنے والے شخص کو
ایسا محسوس ہوتا کہ یہ حکم میرے لیے. تو سنت کی اہمیت کو اس جنگ کے اندر اجاگر کیا گیا کہ نبی نے آرڈر دیا کہ پہاڑ نہیں چھوڑنا ہے. ہم نے اپنی عقل لگائی اور اس کا خمیازہ جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی. نبی کی سنت کے مقابلے میں عقل کو لگاؤ گے, اپنے عقل کو پیمانہ بناؤ گے, اپنے فلسفی کو پیمانہ بناؤ گے, اپنے علم کلام کو پیمانہ بناؤ گے, تو ایک جیتی ہوئی جنگ بھی ہار میں تبدیل ہو سکتی ہے. یہ سبق آئندہ آنے والی جنگوں کے لیے, آئندہ آنے والی فتوحات کے لیے, آئندہ آنے والے مسلمانوں کے یورپ تک پھیلنے اور 3 بڑے بڑے انٹر کانٹیننٹل کو فتح کرنے کے لیے ایک عظیم سبق تھا مسلمانوں کے سامنے. چنانچہ انہوں نے پہاڑ چھوڑ دیا. مشکل سے 10 افراد باقی رہ گئے. عبداللہ بن جبیر نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر سارے چلے جائیں میں اکیلا یہاں باقی رہوں. یہ ہوتی ہے کمانڈنگ, یہ ہوتا ہے اپنے ہاتھ میں کسی رسپانسبلٹی کو لینے کے بعد اسے ادا کرنا. خالد بن ولید کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ یہاں ہمارے ساتھ کوئی سیاسی کھیل اور پیترا کھیلا جا رہا ہے. ساری نگاہ ان کی اس پہاڑ کی طرف تھی. دیکھا کہ پہاڑ خالی ہو رہا ہے, افراد بہت کم نظر آ رہے ہیں. اپنے دستے کو انہوں نے لیا. ابو سفیان اور ان کا لشکر جو پیچھے کی طرف بھاگ رہے تھے ان میں یہ انفارمیشن بھیجی کہ مجھے نہیں معلوم, میمنہ کے ذمہ دار تھے. اس وقت لشکر 3 حصوں میں تقسیم ہوتا تھا اور تینوں کے اپنے اپنے کمانڈر ہوا کرتے تھے. خالد بن ولید نے اپنے امیر کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے آرڈیننس پہ یہ حکم جاری کیا کہ میں مسلمانوں کے درمیان میں گھسنے جا رہا ہوں پیچھے کی طرف سے, مجھے نہیں معلوم میرا انجام کیا ہو. اگر آپ چاہتے ہو کہ اپنی کھوئی ہوئی تمکنت کو دوبارہ حاصل کرو تو دوبارہ واپس آؤ. یہ کفار بھاگ رہے تھے, یہ ابو سفیان کا لشکر بھاگ رہا تھا. خالد بن ولید نے جب یہ ڈیسیژن لیا اور آگے کی طرف بھیجے کفار کو, جب خالد بن ولید کا یہ آرڈیننس ملا کہ انہوں نے ایسا حکم جاری کیا ہے اور یہ پیچھے کی طرف سے اپنی فوج کو مسلمانوں کے درمیان میں جھونک چکے ہیں, تو اب ایک ہی راستہ تھا کہ کفار اپنی فوج کو دوبارہ جمع کریں. خالد بن ولید کے دستے کو بچانا یہ لازم ہو چکا تھا. تو اب خالد بن ولید پہاڑ کی طرف بڑھے, ان 10 لوگوں کو شہید کیا, مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا. یہ مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے تھے. کفار کے اس لشکر کو جب معلومات ملی کہ خالد بن ولید پیچھے کی طرف ہو گئے ہیں, اب یہ کفار سامنے سے آنے لگے اور مسلمان دونوں کے درمیان میں ہو گئے. اب اس وقت بڑا کٹھن مرحلہ تھا کہ آخر کہاں جائے. اللہ کے رسول کی ایک معمولی سی مخالفت نے ایک جنگ کو, ایک جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں تبدیل کر دیا. ہم اسے شکست نہیں کہتے, لیکن اس وقت کی ہزیمت کے حساب سے وہ ایک عظیم سبق تھا جو مسلمانوں کو دیا گیا. چنانچہ لشکر اب تقسیم ہونے لگا. بہت سارے لوگ جو ہے وادی قنات میں کود پڑے اور کود کر وادی کراس کر دیا اور مدینہ کی طرف بھاگنے لگے. اکثر لوگ مدینہ کی طرف بھاگ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ ایک سیاسی لیڈر اور ایک سیاسی رہنما اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ اس کے سامنے اپنے قوم اور اپنے سماج کی فکر سب سے زیادہ ہوتی. جب لوگ مدینہ کی طرف بھاگنے لگے, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ کا راستہ اختیار نہیں کیا. کیوں نہیں اختیار کیا؟ آپ نے ٹوٹلی اپوزٹ سائڈ کا راستہ اختیار کیا, احد پہاڑ کی طرف, اور لوگوں کو آواز لگائی کہ لوگوں میرے اطراف میں آ جاؤ, میری طرف آ جاؤ. صحابہ اکرام کا ایک دستہ تھا 40 لوگوں کا جو اللہ کے نبی کو احد کی طرف لے جا رہا ہے. اس طریقے سے گھیر رہے ہیں. یہ 40 سے بعد میں 9 ہو گئے, 9 سے بعد میں صرف 2 افراد رہ گئے, حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص. طلحہ بن عبید اللہ کہا کرتے تھے دونک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول اپنے چہرے مبارک کو نیچے کیجئے کہیں آپ کو تیر نہ لگ جائے. اپنے ان ہاتھوں پر تیروں کو لیا, ان ہاتھوں پر تیروں کو لیا, یہاں پر تیروں کو لیا, اپنے چہرے مبارک پر تیروں کو لیا. اللہ کے نبی کو کسی طریقے سے احد کی گھاٹی تک پہنچایا. یہاں ایک عظیم سبق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت چاہتے تو آپ بھی مدینہ کی طرف نکل سکتے تھے.
مگر آپ کے سامنے ایک کمانڈر اور ایک لیڈر کے سامنے اس مدینہ کی حفاظت اپنے ذاتی حفاظت پر غالب تھی، جہاں ہمارے بیوی اور بچے تھے، جہاں ہماری عورتیں تھیں، جہاں ہماری عصمتیں تھیں، جہاں ہمارے بوڑھے تھے، جہاں ہمارے نابینا اشخاص تھے۔ عبداللہ بن ام مکتوم کو اللہ کے نبی نے نابینا تھے وہاں چھوڑ کے آیا۔ اگر آپ مدینہ کا رخ کرتے یہ سارا کفار کا لشکر وہاں پر چلا جاتا اور اس مدینہ کو ہلاک کرتا، آپ نے اس طرف رخ کیا، صحابہ کو اس طرف موڑا۔ چنانچہ آپ وادی کی طرف جب بڑھے تو ابو سفیان نے اپنے سارے لشکر کو اس طرف موڑنے کی بجائے اس طرف موڑ دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ابو سفیان کی ہزیمت کا یہ سبب تھی۔ اگر وہ چاہتا تو وہ اس طرف بھی موڑ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت کرنا تھا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ غزوہ احد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہمیں ایک معجزاتی طور پر یہ محسوس ہوا کہ نبی کی حفاظت ہوئی کیسے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے نبی کو محفوظ رکھا۔ ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ نبی کی حفاظت انسانوں نے نہیں کی ہے، نبی کی حفاظت فرشتوں نے کی ہے۔ آخر میں 2 بج گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ کے یہاں کندھے پر سوار ہوئے غار کی طرف گئے۔ پھر آپ نے صحابہ اکرام کو آواز لگانا شروع کی اور لوگ جو ہے جمع ہونا شروع ہوئے۔ بہت سارے صحابہ اکرام آپ کے ساتھ جمع ہو گئے، اور کفار کا جو ذہن تھا کہ ہمارے تجارتی مقصد کے لیے مدینہ کو تہس نہس کرنا، اب ان کا ذہن یہاں سے ڈائیورٹ ہو کر ان چند شخصیات کو تہس نہس کرنے پر ہو گیا۔ چنانچہ اندر کی طرف آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی اور آپ کے لڑائی کے اس طاقت کا آپ اندازہ لگائے کہ اس سارے علاقے کا سارا، جیسے آج ہم ہمارے علاقے کے سارے 7 باروں کے مطالعے کرتے ہیں، کس کی گلی کدھر گئی ہے، کس کی ندی کدھر گئی ہے، کس کے گھر میں سے کس کا گھر گھسا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے گھاٹیوں کی ایک ایک چیز کی معرفت تھی۔ آپ نے ایسی جگہ کو اختیار کیا کہ اس جگہ دشمن نہیں پہنچ سکتا تھا، مسلمان پہنچ سکتے تھے۔ اس جگہ سے نیچے حملہ کرنا آسان تھا، نیچے سے اوپر کا حملہ کرنا آسان نہیں تھا۔ اس گھاٹی کو آپ نے چنا، اوپر کی طرف گئے، چند صحابہ وہاں پر جمع ہوئے۔ ابو سفیان ڈھونڈتے ڈھونڈتے وادی میں کہاں ہے محمد، کہاں ہے ابن ابی قحافہ، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اندر چلے گئے۔ تو انہیں احساس ہوا کہ اوپر کی طرف سے آواز آ رہی ہے اور اس طرف کچھ افراد جمع ہے۔ چنانچہ اس نے آواز لگائی کہ تم کون لوگ ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگ خاموش رکھ، آواز نہیں کرو، کلا تجیبو، خاموش رہو۔ کہا حل فیکم محمد، کیا تمہارے درمیان محمد ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا خاموش بیٹھو، کسی چیز کا جواب، اگر جواب مل جاتا تو یہ بڑی مصیبت ہوتی۔ کہا جواب مت دو، خاموش بیٹھو۔ پھر کہا حل فیکم ابن ابی قحافہ، قحافہ کا بیٹا زندہ ہے، یعنی ابو بکر صدیق تمہارے درمیان ہے؟ کہا لا تجیبو، کوئی جواب نہ دو۔ کہا حل فیکم عمر، حل فیکم ابن الخطاب، کیا خطاب کا بیٹا تمہارے درمیان موجود ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاموش بیٹھو، کوئی جواب نہیں۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، آپ نے انہیں بٹھا دیا۔ سارے زخموں سے چور ہے، سب کے پیشانیوں سے خون بہہ رہا ہے، ہاتھ میں تکلیف ہے، پیروں میں تکلیف ہے، زخم بالکل بھرے ہوئے ہیں۔ ایسی حالتوں میں اللہ کے نبی نے کہا کوئی جواب نہیں دے گا۔ تو اس وقت ابو سفیان نے جو ہے آواز لگائی اور کہا کہ آج یہ پرانی بدر کی لڑائی کا بدلہ ہے، اور آج ہمارا حبل جیت گیا۔ اعلو حبل، آج حبل کی جے ہو، حبل کی جیت ہو، آج ہمارا یہ بت حبل جیت چکا ہے اور تم شکل یافتہ ہو چکے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر ابھی جواب دینے کا وقت ہے۔ کہا یا رسول اللہ کیا کہے؟ کہا کہ یہ کہو کہ حبل کی جیت نہیں ہوئی، بلکہ اللہ رب العالمین اللہ اعلی و اجل، اللہ کی ذات پر اعتراض ہوا۔ جب تک ہماری ذات پر اعتراض تھا کوئی جواب نہیں، اللہ کی ذات پر اعتراض ہوا، یہ توحید اور شرک کا مسئلہ ہے، کہا بھی جواب دو۔
چنانچہ آپ نے جواب دیا کہ اللہ رب العالمین اعلیٰ اور اجل ہے. تو کہا کون ہے؟ کہا ابن خطاب، ایک خطاب کا بیٹا عمر ہوں، اور جن جن لوگوں کے انہوں نے نام لیے ہیں تم یقیناً ذلیل ہوگے. کہا محمد زندہ ہے؟ کہا جواب نہیں دو. کہا ابن ابو قحافہ کہاں ہے؟ کہا جواب نہیں دو. کہا میں ابن خطاب ہوں اور تم ایک دن ذلیل ہو کر رہ جاؤ گے. تو ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے پاس تو لنا عزا ولا عزا لکم، آج تو ہم عزت، آج سے ہم عزت والی زندگی جئیں گے. آج ہمارا عزا غالب ہو چکا ہے، ہم دوبارہ واپس جائیں گے، ہماری تجارت دوبارہ صحیح ہوگی، ہمارے قریش کے تعلقات سارے جزیرے کے ساتھ اب دوبارہ درست ہونے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن خطاب نے کہا کیا جواب دے؟ کہا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا حفاظت کرنے والا، تمہاری حفاظت والا کوئی نہیں، آگے بھی دیکھ لیا جائے گا. چنانچہ ابو سفیان نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن میرے پیچھے چند لاشیں ہیں، ان لاشوں کے ہاتھ پیر کاٹنے کا میں نے حکم نہیں دیا ہے. حمزہ کے ہاتھ پیر کاٹے جا چکے ہیں، مصعب کے سر کو، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر کو، ان کے کلیجے کو، ہر چیز کو ہم نے کاٹ کے رکھ دیا ہے. یہ میرا حکم نہیں تھا، لیکن اس کے تم مستحق تھے، یہ سزا دے کر ہم واپس جا رہے ہیں. اور اگر آج کے بعد مکہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی تو یہی انجام ہم آپ کا کریں گے. یہ جملہ کہہ کر ابو سفیان واپس ہو گئے، مدینہ کے راستے پر نکلے، آگے کی طرف نکلے. چند لوگوں کو شیطانی خیال آیا، شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ یار ہم واپس کیوں جا رہے ہیں، ہم نے تو مدینہ کی طرف دیکھا ہی نہیں، مدینہ پہ حملہ تو کیا ہی نہیں، مدینہ کی طاقت تو ختم ہی نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے کہ قریش کی نفس سے، ان کے نفس سے آپ اچھی طرح واقف تھے کہ ابو سفیان یہاں سے واپس جانے کے بعد کیا کرنے والے ہیں. آپ نے کہا سعد ابن ابی وقاص کھڑے ہو جاؤ، فلان اور فلان کھڑے ہو جاؤ، تعاقب کرو، چند افراد کو لے لو اور معلوم کرو کہ ان کی سازش کیا ہے، آگے یہ کیا چاہتے ہیں. چنانچہ جب یہ لوگ آئے کفار کے لشکر کی طرف تو انہوں نے دیکھا کہ لشکر پر یہ لوگ اونٹ پر سوار ہو رہے ہیں. اس وقت قانون یہ تھا کہ اگر جنگ کرنا ہوتی تو گھوڑے پر سوار ہوا کرتے تھے، لیکن اگر سفر کرنا ہو تو اونٹ پر سوار ہوتے تھے. اونٹ پر سوار ہو کر آگے کی طرف جا رہے ہیں. تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ ان کا حملے کا کوئی پلان نہیں ہے. لیکن جب تھوڑا آگے کی طرف گئے، یہ واپس آ کر اللہ کے نبی کو خبر دینے ہی والے تھے کہ کفار واپس جا رہے ہیں. ایک نئی انفارمیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. یہ آپ کے تعین کردہ جو افراد قبیلوں میں، جھوپڑوں میں اور دیگر مقامات پر ہوا کرتے تھے، ان افراد کے ذریعے سے یہ خبر پہنچائی گئی کہ حمراء الاسد کے مقام پر پہنچ کر ان کا ارادہ چینج ہو چکا ہے اور یہ دوبارہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور بعض روایتوں میں بعض مورخین نے اسے الگ طریقے سے ذکر کیا ہے کہ حمراء الاسد پر جب یہ کفار کا لشکر پہنچا تو بعض مدینہ کے بسنے والے اور انفارمیشن کو لیک کرنے والے افراد تھے جنہوں نے مکہ والوں کو جا کر یہ خبر کی کہ یار مدینہ والے اتنی تکلیفوں کے باوجود پر تم پر حملہ کرنے کا پلان رکھتے ہیں. ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. یہ اس وقت نازل ہوئی آیت ہے حمراء الاسد کے موقع پر. مورخین کے بعض مفسرین کے بعض قول کے مطابق، اور یہی قول صحیح بھی ہے، کہ اللہ کے نبی پر کے پاس انفارمیشن ملی کہ حمراء الاسد کے موقع پر، حمراء الاسد ایک پہاڑ ہے مکہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر، یہ دوبارہ جمع ہو رہے ہیں، مدینہ پر حملہ کر رہے ہیں، لہٰذا تیار ہو جاؤ. اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا کہ سب اپنے اپنے زخم پہنچو، جو واپس افراد گئے ان کو بلاؤ، جو درمیان میں افراد سب کو جمع کرو اور کوئی بھی مدینہ کی طرف نہیں جائے گا. اسی طریقے سے نہتے حالت میں حمراء الاسد کی طرف جائیں گے. علل اعلان کر دیا، اور یہ اعلان قبل اس کے کہ حمراء الاسد اللہ کے نبی پہنچتے
وہ انفارمیشن لیک ہوئی اور وہاں تک پہنچ گئی کفار تک کہ اتنے زیادہ عزائم ان کے بلند ہیں تو ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم ان کو کسی اور مقام پر دیکھیں گے۔ چنانچہ یہ لشکر دوبارہ جو ہے واپس چلا گیا۔ اللہ کے نبی حمراء الاسد گئے، بعض روایتوں میں آتا ہے 3 دن تک آپ نے قیام کیا۔ یہ طاقت تھی، یہ اللہ کے نبی کی شجاعت اور دلیری تھی کہ اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی صحابہ کو لڑنے کا اور صحابہ کو برداشت کرنے کا، صبر اور استقامت کی یہ اصول آپ نے سکھائے۔ 3 دن وہاں قیام کیا، اس کے بعد آپ مدینہ واپس آئے اور جو زخمی لوگ تھے، جو وفات شدگان تھے، ان کو دفن کرنے کا حکم دیا۔ بہت ساری عبرتیں ہیں، بہت سارے مقامات ہیں غزوہ احد کے دوران جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اور جن سے عبرتیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک لمبا ٹاپک ہے، چند عبرتیں اس میں بچ گئی ہیں، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ احد کی اس لڑائی میں جو اہم واقعات ہوئے، مصعب بن عمیر کا واقعہ، حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے قتل کیے جانے کا، شہید کیے جانے کا واقعہ، اور اس کا براہ راست تعلق جس خاندان اور قبیلے سے ہے مکہ مکرمہ سے، یہ بہت عظیم واقعات ہے۔ ابو دجانہ کا واقعہ، ام عمارہ کا واقعہ، ام دینار کا واقعہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک زخمی کے پاس جا کر ان کی مرہم کیا کرتی تھی اور ان کے لیے جو ہے اپنے نرس کی سروسز دیا کرتی تھی۔ بہت عظیم واقعات اور بہت عظیم عبرتیں اس جنگ احد کے واقعے کے اندر پنہاں ہیں، جو ہمیں آج بھی دعوت اور دستخط دیتی ہے، جن میں سب سے اہم سبق یہ ہے کہ نبی کی سنت، نبی کے قول اور اسٹیٹمنٹ کا مقام، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ڈیسیزن لے تو اس ڈیسیزن کے مقابلے میں اپنی رائے، اس کے مقابلے میں ہمیں کون سی پالیسی اختیار کرنا چاہیے۔ اس طرح کی بہت ساری عبرتیں ہیں۔ یہودیوں نے جو مخالفتیں کی اور یہودیوں نے جو اپنا رول بتایا، منافقوں نے جو اپنا رول بتایا، ان سب پر جو ہے ایک مستقل طور پر بحث کی ضرورت ہے اور ڈسکس کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین آپ کی سیرت سے ہر محاذ پر ہمیں استفادے کی توفیق نصیب فرمائے، خواہ وہ سیاسی ہو، سماجی ہو، اقتصادی ہو، معاشی ہو، اجتماعی ہو۔ جہاں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائیاں موجود ہے، ان رہنمائیوں کی برکت سے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مسائل کو حل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھے، تو ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔